السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ایس کے ناولس۔ ایک شاندار کمپلیٹ ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے گلاب رستے بدل لیے ہیں۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ آدھی رات کو وہ گھر لوٹا تھا۔ سارے ہنگامے دم توڑ چکے تھے۔ تھکی ہاری لڑکیاں ادھر ادھر لڑک گئی تھیں۔ دادی، دادا اور آپا کے کمرے کی لائٹیں بند تھیں اور یہ اس کے لیے بہتر تھا۔ لاؤنج میں گیندے اور گلاب کے پھولوں کی پتیاں ادھر ادھر بکھری تھیں۔ شاید مایوں کی تقریب لاؤنج میں ہوئی تھی۔ جو یہ سب لائبہ مراد کے حوالے سے ہوتا تو کس قدر کیف آگیں اور سرور انگیز ہوتا۔ اس نے بکھری پتیاں ہتھیلی پر سمیٹ کر سوچا۔ ایک ہاری ہوئی سوچ نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا اور لائبہ مراد کو کھو دینے کا احساس اذیت بن کر رگو پے میں سرایت کر گیا۔ اس نے پتیاں مسل کر پھینک دی اور سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی کچن کی طرف سے وہ نکلی تھی۔ سبز چوڑی دار پاجامہ، پیلا کرتا دوپٹہ جس پر چمپا کلی لگی تھی، ننگے پاؤں دوپٹہ لاپرواہی سے بازوؤں کے گرد لپٹا تھا، کھلے بال بے ترتیب، سوئی جاگی آنکھوں کے ساتھ وہ بالکل گڑیا سی لگ رہی تھی۔ ارمغان کو دیکھ کر ٹھٹکی، جبکہ ارمغان نے گویا اسے دیکھا ہی نہ تھا۔ اس نے بڑی ہمت سے اسے پکارا تھا۔ آج آپ بہت دیر سے آئے ہیں مان بھا۔ اگلا لفظ اس نے ہونٹوں پر انگلیاں رکھ کر روکا تھا۔ تو پھر وہ رکا تھا، پلٹا نہیں۔ سرد و سپاٹ لہجہ حد درجے بیگانگی لیے ہوئے تھا۔ یہی تو تھی اس کے سارے خوابوں کو مسار کرنے والی معصوم صورت۔ محبت کے قاتل کا اگر کوئی نام تھا تو وہ یہی تھا۔ نہیں، روز آپ جلدی آ جاتے ہیں نا، اس لیے۔ تم سے کس نے کہا ہے کہ میرے آنے جانے کا ٹائم ٹیبل سنبھال رکھو؟ وہ ایک دم پلٹ کر خشمگین نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سوئی جاگی آنکھیں پوری طرح بیدار ہوئی۔ ان میں تحیر کے ساتھ خفیف سا خوف جاگا۔ سنو ہنی ڈیئر، اس کا لہجہ گہرے طنز کا آئینہ دار تھا۔ ایک ایک سیڑھی اترتا اس کے قریب آیا۔ جی وہ دیوار سے جا لگی۔ 4 دن رہ گئے ہیں نا؟ دیوار پر ہاتھ رکھ کر اس پر جھکتے ہوئے وہ سنگین و ناقابل فہم انداز میں بولا تھا۔ ہنی نے بدقت اس بات میں گردن ہلائی۔ بڑی بڑی ہراساں آنکھوں میں کاجل پھیلا پھیلا سا تھا۔ پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں، سنگین و کٹھور لہجے میں کہہ کر وہ پلٹا اور 2 سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ دم بخود کھڑی تھی اور دوسرے پل اس نے وہیں بیٹھ کر دھواں دار رونا شروع کر دیا۔ آپا کسی کام سے نکلی تھی۔ اسے قالین پر گھٹنوں میں چہرہ دیے پھوٹ پھوٹ کر روتے دیکھا تو لپک کر قریب آئی۔ ہنی ڈیئر، کیا ہوا؟ انہوں نے زبردستی اس کا سر اونچا کیا۔ اس نے باقی کسر آپا کے کندھے پر سر رکھ کر نکال دی۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، کسی بھی لمحے کوئی بھی آ سکتا تھا۔ ہونے والی دلہن کے رونے کا کیا جواز پیش کرتی وہ کہ اسے تو رخصت ہو کر بھی کہیں نہیں جانا تھا۔ ہنی میری جان بتاؤ نا، کسی نے کچھ کہا؟ انہوں نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ جواباً زور و شور سے اس بات میں سر ہلا تھا۔ کس نے کہا ہے مجھے بتاؤ؟ انہوں نے پیار سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہی آپ کے لاڈلے بھائی نے۔ ابوالہول نہ ہو تو؟ ہیں؟ آپا سٹ پٹائیں۔ کیا مان گھر آ گیا ہے؟ انہوں نے سر اٹھا کر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ ہاں آ گئے ہیں، چنگیز خان کے جانشین۔ مرچیں چباتے ہوئے آنسوں کی روانی میں تھوڑی کمی واقع ہوئی تھی۔ مایوں کے دوپٹے کے ساتھ ناک رگڑ رہی تھی۔ بری بات ہے نا، وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے۔ بمشکل مسکراہٹ دبا کر انہوں نے سرزنش کی۔ ہاں تو میں بھی تو ان کا ہونے والا شوہر، میرا مطلب ہے ہونے والا بیوی ہوں۔ ہاں وہی، وہ تو مجھے یوں دھمکیاں دیتے ہیں کہ کیا کسی پنجابی فلم میں ولن نے دی ہوں گی۔ آپا میرا کیا بنے گا؟ سوجی سوجی سرخ آنکھیں اب بھی لبالب پانیوں سے بھری تھی۔ نین کٹورے پھر سے چھلک جانے کو بےتاب۔ اوفو، ہوا کیا؟ کیا کہا ہے اس نے؟ آپ نے وہی تو کہا تھا اس سے بات کیا کروں۔ میں نے پوچھ لیا کہ آپ اتنی دیر سے آئے ہیں۔ آگے سے بولے 4 دن رہ گئے ہیں، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ ہیں یہ کہا ارمغان نے؟ مارے حیرت کے آپا کی آنکھیں پھیلیں۔ تو اور کیا میں نے جھوٹ بولا ہے آپا؟ ایک دم ان کا ہاتھ دبوچ کر وہ خوفزدگی کے عالم میں بولی۔ کہیں وہ مجھے مار ہی نہ ڈالیں۔ اوف، وہ کیسی باتیں کر رہی ہو فضول میں، ایسا کس طرح کر سکتا ہے وہ؟ آپا نے جھنجھلا کر کہا۔ کر بھی سکتے ہیں، آپ تو چلی جائیں گی، پیچھے سے وہ مجھے زہر دے دیں یا گلا گھونٹ کر لان میں دبا دیں، آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ ارے کیا فضول بولتی رہتی ہو، انگریزی فلمیں دیکھ دیکھ کر دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا۔ میرا نہیں ان کا ہوا ہے۔ وہ ہتھیلیوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا آپ خاموشی سے اپنے کمرے میں جاؤ، کوئی مہمان اٹھ گیا تو خواہ مخواہ وضاحتیں دینی پڑیں گی۔ انہوں نے بہلا پھسلا کر اسے بھیجا، پھر تنتناتی ہوئی اوپر پہنچی۔ وہ تکیے میں سر دیے پیچو تاب کھا رہا تھا۔ کیا بدتمیزی ہے ارمغان یہ؟ انہوں نے تکیہ کھینچا۔ کون سی بدتمیزی؟ تکیہ ہے یہ۔ ایک تو آدھی رات کو گھر لوٹے ہو اور آتے ہی ہنی سے الجھ پڑے۔ کیا کہا ہے اس سے تم نے؟ کچھ نہیں۔ اس نے دوسرا تکیہ اٹھا کر سر پر رکھا اور اوندا لیٹ گیا۔ تو پھر وہ رو کیوں رہی ہے؟ اپنی چہیتی سے پوچھیں۔ وہ رو رہی ہے، میں تو نہیں۔ اور پلیز آپا، میں اس وقت تھکا ہوا ہوں۔ ان سے پورے 6 برس چھوٹا تھا، مگر ان دنوں ٹھیک ٹھاک بد لحاظ ہو گیا تھا۔ جاتے ہوئے لائٹ بند کر دیجیے گا۔
تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، آپا نے کہا۔ اس نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ مایوس ہو کر پلٹ گئی۔ یہ دل اس کی محبت سے جدا ہو کر دھڑکنا سیکھ جائے تو نہ جانے کتنے جگنو مٹھیوں میں جگمگا اٹھیں، اندھیرے دور ہو جائیں، تمہاری راہ سے بھٹکیں تو منزل پر پہنچ جائیں۔ وہ کب سے انگلیوں میں پنسل گھماتے ہوئے یہ نظم بار بار دہرا رہا تھا۔ لائبہ مراد کے قدم دروازے میں ہی تھم گئے۔ ارمغان کے مدھم و مایوس لہجے میں ٹوٹتی آس کی کرچیاں اس کے دل میں پیوست ہوئی جاتی تھیں۔ تمہاری راہ سے بھٹکیں تو منزل پر پہنچ جائیں۔ اس نے ایک بار پھر گویا اس مصرے پر غور کیا۔ تمہاری راہ سے بھٹکیں، اور جو ہر راہ اس کی راہ ہو تو۔ اس نے سر جھٹک کر گویا خود کو کسی خیال کے سحر سے آزاد کرانے کی صحیح کی۔ بھٹکیں تو کس طرح بھٹکیں؟ سامنے کے دروازے سے اندر آتے وسیم کی نگاہ دروازے میں ایستادہ لائبہ پر پڑی۔ اس کی نگاہ غیر محسوس طور پر ارمغان تک گئی، جو اب بھی اسی مصرے کی گردان کرتے ہوئے گویا کوئی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری راہ سے آ جائیں مس لائبہ مراد، آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ وسیم کی آواز پر وہ دونوں ہی ہوش میں آئے۔ لائبہ نے اندر کی طرف قدم بڑھا دیا۔ ارمغان کے مصرے کی تکرار ختم ہوئی، مگر انگلی میں پنسل یوں ہی گھومتی رہی۔ وعلیکم السلام، وسیم نے گویا اسے جتایا تھا۔ وہ چونکی، پھر خجل سی ہو گئی، جبکہ ارمغان نے اپنے سامنے بکھری تصویروں پر نظریں جما دی تھیں۔ ڈونٹ بی سلی لائبہ، اس نے خود کو ڈانٹا، پھر مسکراتی نگاہوں سے سب کو دیکھا۔ اس کے ہونٹوں کو چھونے والی مسکراہٹ خود ساختہ تھی۔ یہ تم لوگ اتنے خاموش کیوں ہو؟ ہم آپ کے سلام کے منتظر ہیں، ساجد نے پوری سنجیدگی سے کہا تو اس نے ہنستے ہوئے سلام کیا۔ سب نے کورس میں جواب دیا تھا، ماں سوائے ارمغان کے۔ وہ اسے یکسر نظر انداز کیے اپنے کام میں منہمک تھا۔ آج آپ مضمون لائی ہیں یا نہیں؟ مجھے رائٹ ٹائم پر میگزین مارکیٹ میں لانا ہوتا ہے۔ لائبہ نے چپ چاپ ہاتھ میں رول کیے پیپر سے اسے تھما دیے، پھر ارمغان کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم آج بھی آفس آئے ہو؟ اس کے لہجے میں گزری رات کی پرچھائیاں تک نہیں تھی، گویا اسے یاد ہی نہ تھا کہ بیتی رات کو سناٹے میں وہ کسی کے کندھے پر سر رکھ کر روئی تھی۔ وہاں اس جگہ پر اب بھی اس کے آنسوؤں کی نمی منجمد تھی، کسی کی سماعتوں میں اس کی سسکیاں ہمیشہ کے لیے مکین ہو گئی تھیں۔ ارمغان نے ذرا کی ذرا اس کے بظاہر مطمئن انداز کو دیکھا، پھر تلخ سے لہجے میں بولا، آج کوئی خاص بات تھی؟ شادی اتنا غیر اہم واقعہ تو نہیں؟ اس نے اپنا بیگ اور ہاتھ میں پکڑی دوسری چیزیں ٹیبل پر ڈھیر کیں۔ آج میرے نزدیک گزرا ہوا کل زیادہ معتبر ہے۔ اس کا جتاتا ہوا انداز لائبہ چپ سی ہو گئی۔ ماضی میں زندہ رہنے والے حال کھو دیتے ہیں۔ تم حال کی بات کر رہی ہو؟ میں تو اپنا ماضی بھی کھو بیٹھا۔ اس کا لہجہ شکستہ ہو گیا۔ کیا تم لوگ جواں ادب کے لیے نیا اضافہ تخلیق کر رہے ہو؟ عالیہ نے طنز آمیز استجاب سے پوچھا۔ شادی والے گھر میں ڈھیروں کام ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو ایک چکر تم بھی پارلر کا لگا آتے۔ کم از کم یہ جو چہرے پر 12 بجے ہیں، اس کا وقت کچھ آگے پیچھے ہی ہو جاتا۔ وہ نارمل سے بشاش لہجے میں بولی تھی۔ شادی؟ کس کی شادی؟ وہ سب کے سب چونگے تھے۔ ارمغان نے تم لوگوں کو نہیں بتایا؟ اس کی کان سی آنکھوں میں خود ساختہ تحیر جاگا۔ کل اس کی شادی ہے، اس نے کتنے آرام سے کہہ دیا۔ ارمغان جزبز ہو گیا۔ ہیں ارمغان؟ وہ سب کے سب متحیر سے اس کی طرف پلٹے۔ تم لوگ ہی کیا، اس نے تو مجھے بھی انوائٹ نہیں کیا، حالانکہ کتنی پرانی دوستی ہے ہماری۔ ارمغان نے چونک کر بہت دھیان سے اس کا چہرہ کھوجا تھا۔ وہ مگن سی فائل میں پیپر ترتیب دے رہی تھی۔ محض دوستانہ سا شکوہ تھا اس کے لبوں پر، اور بس کوئی دکھ کی پرچھائی، کوئی کھو دینے کا احساس۔ شکوہ کنہ نگاہوں کی چبھن لائبہ نے اپنے چہرے پر محسوس کی۔ تب اس نے سر اٹھا کر فہمائشی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ سنبھل کر سیدھا ہوا۔ تم نے بتایا بھی نہیں ارمغان؟ وسیم نے بہت سنبھل کر سوال کیا تھا، جبکہ اس کی نگاہیں بظاہر انجان اور لاپرواہ سی لائبہ پر ایک لحظے کو ٹھہری تھی۔ بہت اچانک اور سادگی سے ہو رہا ہے یہ سب۔ میرا خیال تھا کہ میں بعد میں ٹریٹ دے کر سرپرائز دوں گا۔ وہ قصداً مسکرایا۔ ٹریٹ تو بہت چھوٹا لفظ ہے، ہم تو دعوت لیں گے، عالیہ برجستہ بولی۔ وہ ہنس دیا۔ جو حکم جناب۔ اب وہ خوش دلی سے ان کے شوخ جملوں کے وار سہ رہا تھا۔ لائبہ نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اس ماحول سے دانستہ کٹ گئی تھی۔ سارا دن وہ خود کو قصداً مصروف رکھے رہی تھی، اور پھر وقت سے پہلے ہی اٹھ گئی۔ ارمغان کو وسیم نے روک لیا۔ اکٹھے نکلتے ہیں۔ وہ جانتا تھا وسیم نے اسے کیوں روکا ہے، تب ہی خود کو ذہنی طور پر تیار کرنے لگا۔ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے وسیم نے پوچھا، یہ شادی تمہاری پسند سے ہو رہی ہے؟ ہاں، کیوں؟ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ مگر میں تو سمجھتا تھا تم… اس نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ کیا؟ میرا خیال تھا تم لائبہ سے، یونیورسٹی سے ایک دوسرے کے ساتھ ہو، دوستی بھی خوب تھی، اتنے عرصے میں محبت ہو ہی جاتی ہے۔ ضروری نہیں، وی آر جسٹ فرینڈز۔ ایک غبار سا تھا جس نے دل کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ وہ بائک سٹارٹ کر کے ہوا ہو گیا۔ بس سٹاپ پر اسے لائبہ نظر آئی تو غیر ارادی طور پر وہ رک گیا۔ میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ بیگ کے اسٹرپ سے کھیلتی لائبہ نے جھکا سر اٹھایا۔ تمہیں گھر جانا چاہیے۔ میں نے مشورہ نہیں مانگا۔ وہ بری طرح بگڑا۔ اس نے بھاگتی دوڑاتی ٹریفک پر نظریں جما دی۔ زرد رو شام کے رنگ اس کے چہرے پر اتر آئے۔ نہ راستے ایک ہیں نہ منزل، تو
اور وہ جو پہلے تھا محض دھوکہ دے رہے تھے خود کو۔ کتنے آرام سے بولی تھی وہ، ارمغان کا دماغ تپ گیا۔ اس نے بائک کو کک لگائی اور ہجوم بے کرام میں گم ہو گیا۔ اس کا رخ یقیناً گھر کی طرف نہیں تھا۔ حسب معمول وہ آدھی رات کے بعد گھر میں گھسا تھا۔ خیال یہی تھا کہ مہندی کا ہنگامہ دم توڑ چکا ہوگا، مگر یہ محض اس کی خام خیالی تھی۔ لان میں ہنگامہ بدستور جاری تھا۔ بھیگی بھیگی خوشبودار رات میں ڈھولک پر پڑتی تھاپ بڑی خوشگوار اور گدگداتی ہوئی لگتی، گر دل و دماغ قابو میں ہوتے۔ ان سب کے درمیان وہ بھی پھولوں سے سجی کرسی پر بیٹھی تھی۔ پیلے جوڑے میں ملبوس، میک اپ سے مبرا، شاداب و نوخیز چہرہ تازگی لیے ہوئے تھا۔ ذرا ذرا ہنستی، تھوڑا تھوڑا جیمتی، شرماتی ذرا سا ایک طرف کو جھکی آپا کی بات سن رہی تھی۔ آپا اس کے کان میں نہ جانے کیا کھسر پسر کر رہی تھی۔ ایک طرف دادو بھی بیٹھی تھی۔ شاداں فرحہ تالیاں بجا بجا کر لڑکیوں کو بک اپ کر رہی تھی۔ ہنی آپا کی کسی بات پر بے ساختہ ہنسی تھی۔ ارمغان کا دل چاہا اس کے مسکراتے چہرے کو بگاڑ کر رکھ دے۔ کاش میں تمہیں قتل کر سکتا۔ مٹھیاں بھیج کر اس نے خود پر قابو پانے کی ناکام کوشش کی، پھر لمبے لمبے ٹھگ برتا ان کی نظروں سے بچتا لاؤنج میں آ گیا۔ خیال تھا چپکے سے اپنے کمرے میں جا گھسے گا، مگر پہلی سیڑھی پر دادا جان کی آواز قدموں سے لپٹ گئی۔ کہاں سے آ رہے ہو دادا کی جان؟ چبھتا ہوا طنزیہ لہجہ۔ کاش دادا آپ مجھ سے چھوٹے ہوتے تو میں بتاتا۔ وہ رکا ضرور مگر پلٹا نہیں۔ آخر اپنی ناراضی کا مکمل اظہار بھی تو کرنا تھا۔ یہ زبردستی کا ڈول انہوں نے ہی تو اس کے گلے میں باندھا تھا۔ کہاں سے آ رہے ہو؟ لہجہ سخت ہوا۔ جہنم سے۔ وہ چپ چاپ ناخن سے گرل پر لکیریں کھینچتا رہا۔ یہ کوئی وقت ہے گھر لوٹنے کا؟ اس کی خاموشی انہیں تاؤ دلا گئی۔ شکر کریں لوٹ آیا ہوں۔ تمہیں تو شاید بھی یاد نہ تھا کہ آج تمہاری مہندی ہے۔ میری نہیں، آپ کی اس چہیتی کی مہندی تھی۔ وہ کلس کر بد تہذیبی سے بولا۔ ارمغان اندر آتے ہی آپا نے تنبیہ انداز میں پکارا، یہ کس طرح بات کر رہے ہو؟ مجھے ایسا ہی بولنا آتا ہے۔ وہ دادا جان کا لاڈلا تھا، ابھی انہی سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ ارمغان، آپا نے خشم کی نگاہوں سے اس سے گھورا۔ رہنے دو اسما، اب یہ اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ مجھے آنکھیں دکھا سکے۔ دادا جان دلگیر لہجے میں بولے تھے۔ ایک لمحے کو وہ ندامت میں گر گیا۔ میرا قصور بس اتنا ہی تو ہے کہ اپنی یتیم نواسی کو مناسب ٹھکانہ دینے کے لیے۔ جی ہاں، اپنی اس یتیم نواسی کا بہت خیال تھا نا آپ کو؟ اس یتیم پوتے سے کوئی محبت نہ تھی آپ کو جو قربانی کا بکرا بنا کر اپنی اس یتیم و مسکین نواسی کو؟ غصے میں اس کی آواز خاصی اونچی ہو گئی تھی۔ اماں جی اپنے کمرے سے افتہ و خیزہ برآمد ہوئی۔ اے ہے کیا ہو گیا بیٹا؟ بیٹے صاحب دھڑ دھڑ سیڑھیاں چڑھتے اوپر غائب ہو گئے۔ جانتے تھے اب سب مل کر انہیں گھیر لیں گے اور وہ کچھ بھی نہ بول پائیں گے۔ دیکھا تم نے اسما کیا سلوک کرنے لگا ہے یہ ہمارے ساتھ؟ کیا برا کیا ہے ہم نے؟ اتنی اچھی لڑکی ہے نا، کم عمر، خوبصورت، پڑھی لکھی، جس طرح چاہے اپنے رنگ میں ڈھال لے، مگر یہ تو بے نتھے بیل کی طرح ہاتھ ہی نہیں آتا۔ اماں جی متفکر سی کہہ رہی تھی۔ اسما شرمندہ سی ہو گئی۔ کل شادی ہے نا کہ ددیال والے بھی آئیں گے، اس کی یہی تیور ہے تو کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ ماں جی آپ فکر مت کریں، میں سمجھاتی ہوں اسے۔ اچھی طرح سمجھا دینا، کل اس نے کوئی گڑبڑ کی تو بھری بارات میں گولی مار دوں گا۔ بابا جان طیش میں آ کر بولے۔ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، یہ مبارک کام میں خود ہی کر لوں گا۔ آپ اپنی یتیم نواسی کی خیر منائیں۔ وہ اوپر سے برآمد ہوا اور پھر غائب۔ یا الہی خیر! ماں جی دل تھام کر رہ گئیں۔ میں دیکھتی ہوں کہیں کچھ کر ہی نہ بیٹھے۔ وہ اوپر جانے کو لپکی۔ اکلوتے پوتے میں تو ان کی جان تھی۔ رہنے دیں، آپ ہی کے لاڈ پیار کا نتیجہ ہے جو یوں آنکھیں دکھا رہا ہے۔ بابا جان خفگی سے بولے۔ اے لو، میں نے کون سے انوکھے لاڈ اٹھا لیے تھے؟ 7 سال تک تو آپ کے کندھے پر جھولا کرتا تھا۔ ماں جی تنک کر بولی۔ 12 سال تک اس کے منہ میں نوالے میں دیا کرتا تھا۔ ان دونوں کی آپس میں بحث شروع ہو گئی تھی۔ اسما طویل سانس لے کر اوپر آ گئیں۔ جانتی تھی وہ دونوں ہی ارمغان کو اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے۔ ارمغان فون پر کسی کے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر ریسیور پٹخ دیا۔ تمہیں شرم آنی چاہیے تھی ارمغان، اس طرح بات کرتے۔ مجھے شرم کیسے آئے گی؟ ہمارے بڑوں کو تو آئی نہیں، وہ بد لحاظی سے کہتا، آخری جملہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا تولیہ اٹھا کر واش روم میں جا گھسا۔ وہ سر پکڑ کر اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ خیال یہی تھا کہ باہر آئے گا تو تفصیلی بات کریں گے، مگر وہ باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اے ارمغان، سو گئے ہو کیا؟ جی ہاں سو گیا ہوں، آپ بھی جا کر زحمت کریں سونے کی، وہ حد درجے تلخی سے بولا تھا۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی بند دروازے کو گھورتی رہیں، پھر پلٹی تو نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے کارڈز پر پڑی۔ انہوں نے اٹھا کر دیکھا، وہ اتنے ہی تھے جتنے انہوں نے 1 ہفتے قبل اسے دیے تھے کہ وہ اپنے دوستوں کو انوائٹ کر لے۔ ان کی پیشانی پر سلوٹیں پڑ گئیں۔ کہیں سچ مچ ارمغان کے ساتھ زیادتی تو نہیں ہو رہی؟ وہ یہی سوچتی ہوئی نیچے چلی گئی تھی۔ بہت دیر بعد ان کے جانے کا یقین کر کے وہ باہر نکلا۔ اس نے تولیہ کھینچ کر ڈریسنگ ٹیبل پر دے مارا تھا۔ مارے غصے کے اس کے دل و دماغ کھول رہے تھے۔
میری کسی کو پرواہ نہیں، مروں یا جیوں، اور وہ مہارانی جو 8 دن نہیں ہوئے یہاں آئے ہوئے اور سب کے دل و دماغ پر چھا گئی ہیں، مگر کب تک؟ مجھے برباد کرنے والی کب تک سکھ کا سانس لے گی؟ ایک بار میری دسترس میں آئے تو صحیح، وہ حشر کروں گا کہ شادی کا مطلب بھول جائے گی۔ ہتھیلی پر مکہ جماتے ہوئے وہ ادھر سے ادھر چکرا رہا تھا۔ غصہ، جوش، انتقام، لائبہ کو کھو دینے کا دکھ اسے کسی کروٹ چین نہیں لینے دیتا تھا، اور وہ لائبہ، وہ سر تھام کر بیڈ پر جا گرا۔ کتنی آسانی سے راستہ بدل گئی، یوں جیسے میرے اور اس کے درمیان کبھی کوئی تعلق، کوئی ناطہ تھا ہی نہیں۔ اگر وہ ساتھ دیتی تو کیا میں اتنی آسانی سے ہار مان لیتا؟ وہ کھولتے دل و دماغ کے ساتھ سوچتا رہا، اور رات ڈھلتی رہی، نیند پلکوں پر مہربان نہ ہوتی تھی اور دماغ سلگتا تھا۔ تبھی دروازے کے باہر چنچل آوازیں ابھریں۔ اب کوئی آ نہ جائے، اس نے خوف سے سوچا اور دم ساتھ کر لیٹ گیا۔ کسی سے سامنا کرنے کی ہمت تھی نہ آرزو۔ بھئی ہمارا تو درجگے کا پروگرام ہے، رات کا 1 بج رہا ہے اور کتنا جاگنا ہے۔ اسی یتیم و مسکین نواسی کی جھنجھلاتی تھکی ہوئی آواز ابھری۔ ارمغان نے غصے میں کروٹ بدلی۔ تو تمہیں کیا فکر ہے؟ تم اطمینان سے سو جاؤ، صبح کون سا بارات جانی ہے، تمہیں ایک چکر کوٹھی کا لگوا دیں گے۔ ارمغان کی کزن کومل کی آواز تھی۔ ہاں بھئی لکی ہے ہنی، دوسری نے کہا۔ اچھا اب سو جاؤ تھوڑی دیر، کومل نے کہا تو وہ جھنجھلا کر بولی۔ سوؤں گی کیسے؟ یہ اتنی ڈھیر ساری مہندی جو تھوپ دی ہے، بس ابھی سوکھ جائے گی، پھر بے فکر ہو کر سو جانا۔ وہ لوگ شاید اسے آرام کے خیال سے اوپر والے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے یوں ہی لب بھینجے لیٹا رہا، پھر ایک خیال سرعت سے اس کے اندر جاگا تھا۔ بجلی کسی تیزی سے اٹھ کر اس نے دروازہ کھولا۔ گھر میں خاموشی تھی، جبکہ باہر لان میں اب بھی ڈھولک پیٹی جا رہی تھی۔ اس نے دھیرے سے ساتھ والے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے؟ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ ذرا سا جھکی پاؤں کی سائڈ پر بنی مہندی کی بیل ٹھیک کر رہی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے آنے والے کو دیکھا، پھر سراسیمگی میں کھڑی ہو گئی۔ آپ؟ وہ یوں ہی دونوں ہاتھ پشت پر باندھے سے گھورے گیا۔ کیا ہوا؟ وہ ہکلائی۔ سنو، وہ سنگین اور سنجیدہ لہجے میں کہتا اس کے قریب آیا، تمہارے پاس بس آج کی رات ہے۔ کیا مطلب؟ ہنا کی ٹانگیں ایک دم بے جان ہوئی تھی، دم سے بیڈ پر بیٹھ کر ہراساں نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ میرا کچھ نہیں جائے گا ہنا بی بی، تمہاری زندگی عذاب ہو جائے گی، میں تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دے پاؤں گا۔ بہتر یہی ہے کہ تم آج اور ابھی انکار کر دو۔ اس کے حد درجے سنجیدہ اور کٹھور لہجے پر ہنا نے بمشکل تھوک نکلا تھا۔ میں؟ ہاں تم۔ میں نے انکار کیا تھا۔ پھر؟ وہ بری طرح چونکا، گویا لڑکی اتنی بھی معصوم نہیں جتنا وہ سمجھا تھا۔ بابا جان کہنے لگے، اس کو یوں ہی بولنے دو، شادی کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارمغان تو یوں ہی بکواس۔ مہندی لگا ہاتھ ہونٹوں پر رکھ کر اس نے ایک دم بات روکی، پھر سہمی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ بکواس؟ میں بکواس کرتا ہوں؟ ارمغان کی نگاہیں ایک دم لہو رنگ ہوئی تھی۔ میں نے تو بس ٹھیک ہے، کل آنے دو، پھر پتہ چلے گا سب کو کہ میں بکواس کرتا تھا یا نہیں، اور تمہیں بھی مزہ آ جائے گا۔ بہت شوق ہے نا شادی کا؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ سے شادی کا، آپ کو جو کہنا ہے بابا جان سے کہیں، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ ایک دم رو دی تھی۔ چپ! وہ زور سے دھاڑا، پھر اسی طرح دھاڑ سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اسے لگا اس نے اپنے گلے میں پھانسی کا پھندا ڈال لیا ہے۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی ہنا آپا کے گلے لگی دھواں دار رو رہی تھی۔ اس نے بڑی خوف سے اسے دیکھا۔ آپ بہلا پھسلا کر اسے چپ کروانے میں بمشکل کامیاب ہوئی تھی۔ مووی کیمرہ آن تھا، ہنا کے ددیال والے بھی آئے تھے۔ دانیال نے بڑے غور سے ارمغان کو دیکھا، اس کے چہرے پر خوشی کی رمق تک نہ جاگی تھی، یوں ہی ٹھسا بیٹھا تھا۔ انہوں نے ادھر ادھر مہمانوں کو ڈیل کرتی آپا کو جا پکڑا۔ یہ ارمغان اس شادی سے خوش نہیں تھا کیا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ میاں کی بات سن کر وہ سٹپٹا کر رہ گئیں۔ آپ سے کس نے کہا؟ مجھ سے کون کہے گا؟ ارمغان کا چہرہ کھلی کتاب کی مانند ہے۔ آپا نے پلٹ کر دیکھا، وہ یوں بیٹھا تھا جیسے ابھی بھاگ جائے گا۔ چہرے سے خوف، بیزاری، تھکن اور جھنجھلاہٹ مرتشر تھی۔ وہ بس اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، ورنہ ہنا پر تو اسے کوئی اعتراض نہ تھا۔ انہوں نے بمشکل شوہر کو مطمئن کیا، مگر دبی دبی زبان میں یہی بات کئی لوگوں نے بابا جان اور ماں جی سے کہی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اے عائشہ، ذرا سمجھاؤ اسے جا کر، ایسے کیوں بیٹھا ہے؟ ناک کٹوائے گا ہماری۔ آپا تن فن کرتی اس کے برابر جا بیٹھی۔ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ نہیں، خراب ہو گیا ہے۔ اس کے منہ کے زاویے کچھ اور بگڑ گئے تھے۔ لگ تو یہی رہا ہے، اس طرح منہ بنائے کیوں بیٹھے ہو؟ زبردستی کی شادیوں میں یوں ہی منہ بنتے ہیں۔ آہستہ بولو، ہنا سن لے گی۔ سن لے کیا؟ میں سب کچھ خود بتاؤں گا۔ حد ہوتی ہے ڈٹائی کی، بابا جان کیا سوچیں گے؟ جو بھی سوچے، میرے بارے میں سوچا تھا انہوں نے؟ وہ آ کے ڈیر پر بیٹھا پنکار رہا تھا۔ آپا کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ 2 چامپڑ رسید کر دے، مگر اس کے حد درجہ بگڑے انداز دیکھ کر نرم و ملتجی لہجے میں بولی،
دیکھو میرے پیارے بھائی، یہاں میرے سسرال والے بھی موجود ہیں۔ تمہارے بہنوئی بذات خود پوچھ چکے ہیں۔ میں واپس جا کر کس کس کو مطمئن کروں گی؟ بابا جان کا نہیں تو میرا ہی خیال کر لو۔ اور ان کا خیال کر کے وہ یوں مسکرایا تھا جیسے گلے پر چھری رکھی ہو۔ انہیں غصہ تو بہت آیا مگر اسے ہی غنیمت سمجھ کر اٹھ گئیں۔ رسمیں ختم ہوئیں تو وہ گویا رسی توڑا کر بھاگا تھا۔ بہت رات گئے آپا اسے ڈھونڈتے ہوئے اوپر آئیں تو وہ ایک خالی کمرے میں بیٹھا سگریٹ پھونک رہا تھا۔ یہ کیا مانی، تم نے سگریٹ پینا شروع کر دی؟ ان کے حد درجے متاسف لہجے پر اس نے چپ چاپ سگریٹ فرش پر پھینک کر جوتے سے مسلا اور دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کھڑکی میں جا کھڑا ہوا۔ آسمان پر ستارے جلملا رہے تھے اور پورے چاند میں بنتے لائبہ مراد کے عکس نے اس کے اندر ضیاء کے احساس کو کچھ اور گہرا کر دیا تھا۔ اور یہ لڑکی حنا احتشام کیا تمہاری جگہ لے سکے گی؟ اور تم نے کتنی آسانی سے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ ایک بار تم مان جاتی لائبہ تو میں سب کو چھوڑ دیتا۔ اور اس نے دیکھا لائبہ کے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ شاید وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ مانی کیا سوچ رہے ہو؟ چلو حنا تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آپا نے نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ابھی میرا پارٹ باقی ہے اس ڈرامے میں، وہ زہر خند لہجے میں بولا۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تمہاری نئی زندگی کی شروعات ہو رہی ہے اور تم اسے ڈرامہ کہہ رہے ہو؟ آپا قدرے خفا ہو کر بولی۔ وہ یوں ہی کھڑکی سے باہر جھانکتا رہا۔ اچھا چلو اب بہت رات ہو گئی ہے، ہنی انتظار کر رہی ہوگی۔ آپا پلیز بس کریں۔ اب بابا جان کی ضد تھی کہ وہ ہنی کو ہمیشہ کے لیے اس گھر میں لانا چاہتے تھے اور وہ بھی میرے حوالے سے، سو لے آئے۔ میں کیا سوچتا ہوں، کیا چاہتا ہوں، یہ سوچنے کی زحمت کسی نے نہیں کی۔ وہ جو کل تک میرے کندھے سے لٹک کر مجھ سے ٹافیوں کی فرمائش کرتی تھی، اس کو میری بیوی بنا دیا۔ میں نے بھی کر دیا وہ جو چاہتے تھے۔ اب مزید مجھ سے کوئی توقع مت رکھیں آپ لوگ۔ بہت ہو گیا، اپنی محبتوں کا بھرپور خراج لیا ہے آپ لوگوں نے، اور میں کیا کچھ ہار گیا ہوں یہ کسی کو خبر نہیں۔ خدا کے لیے اب تو مجھے بخش دیں۔ وہ بڑک کر دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا۔ آپا متحیر سے اسے دیکھتی گئیں، پھر قدرے خفگی سے بولی۔ یہی سب کرنا تھا تو پہلے انکار کر دیا ہوتا۔ اب تعلق باندھا ہے تو نبھانا بھی سیکھو۔ ٹھیک ہے وہ تم سے کچھ چھوٹی ہے مگر سمجھدار ہے، ایڈجسٹ کر لے گی تمہارے ساتھ، یا پھر پہلے انکار کرتے؟ کیا تھا، بہت زور و شور سے کیا تھا۔ کنپٹی پر پستول رکھ کر منوایا گیا ہوں، اور وہ بھی میری نہیں دادا جان کی۔ ایک بار تو دل چاہا پھر بھی انکار کر دوں، ذرا دیکھوں تو صحیح۔ اللہ نہ کرے، آپا نے دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ اگر خدا نخواستہ دادا جان کو کچھ ہو جاتا تو کیا تم خود کو معاف کر پاتے؟ کچھ نہیں ہوتا، بس ایموشنل بلیک میلنگ تھی، اور میں احمق گدھا بلیک میل ہو گیا، پتہ نہیں کیوں۔ آپا نے مسکراہٹ دبائی۔ میں جانتی ہوں بہت چاہتے ہو تم ان کو۔ امی ابو کی وفات کے بعد جس طرح انہوں نے ہمیں سنبھالا ہے، جس طرح ہمارا خیال رکھا ہے، شاید ہی کسی دادا دادی نے رکھا ہو۔ ہاں، اور چاہت کا کتنا غلط خراج لیا انہوں نے۔ بچپن سے لے کر آج تک ہر خواہش پوری کی انہوں نے میری، جوتے سے لے کر شرٹ تک، اور ناشتے سے لے کر ڈنر تک ہر چیز میری پسند اور ناپسند کے مطابق ہوتی تھی۔ اور اب میری زندگی کا کتنا بڑا فیصلہ کتنی آسانی سے خود بخود کر گئے، مجھ سے پوچھنا تک گوارا نہیں کیا۔ آج ہنی کی جگہ اگر کون؟ آپا چونکی۔ وہ ایک دم چپ ہو کر لب کاٹنے لگا۔ آپ کو اس پر ترس آ گیا، نہ جانے وہ کس اذیت میں گرفتار تھا۔ جذباتی تو وہ شروع سے ہی تھا، ذرا سی بات پر بڑک اٹھنا، خفا ہو جانا اس کی عادت ہی تھی، مگر اب تو ایک نامعلوم سا دکھ تھا جو اس کی آنکھوں سے چھلکنے لگا تھا۔ اکلوتا لاڈلا بھائی، ان کے میکے کا مان۔ وہ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام کر پوچھنے لگی۔ بہت چاہتے تھے اسے؟ وہ بری طرح چونکا، پھر نظریں چرا کر رخ موڑ گیا، گویا ان کے خیال کی تصدیق ہو گئی۔ ان کا دل دکھ سے بھر گیا۔ کون تھی وہ؟ تھی، اسے یہ لفظ بہت عجیب لگا۔ محض ایک دن کا فاصلہ اور وہ ماضی ہو گئی۔ اب کیا فائدہ؟ آپا سلگتا ہوا لہجہ تھا۔ اچھا نہیں کیا دادا جان اور دادوں نے، وہ بڑبڑا کر رہ گئیں۔ پھر ہنی کا خیال آیا۔ پر بھیا، اس میں ہنی کا کیا قصور؟ وہ بھی تو مظلوم ہے، نہ باپ رہا نہ ماں، ددیال والے رکھنے کو تیار نہ تھے۔ ذرا سوچو کتنے مجبور ہیں دادا اور دادی، بیٹے اور بہو کے بعد بیٹی کی موت کا دکھ دیکھا ہے انہوں نے، نواسی کو کہاں چھوڑتے؟ اس کا ددیال والوں کو تو اس کا کوئی خیال ہی نہیں آیا۔ اب ہر کسی کی دادی ہماری دادوں جیسی شفیق نہیں ہوتی۔ بھول گئے ہنی کو یہاں چھوڑ کر، اب یہ نواسی کو کہاں چھوڑ آتے؟ اس کے اور ہمارے دکھ مشترک ہیں۔ اس نے بھی کم عمری میں ماں باپ کی جدائی سہی ہے، اور ہم نے بھی۔ اس سے کیسی نفرت! اگر وہ ایک لمحے کو اپنے دل میں جھانک کر ایمانداری سے اپنا تجزیہ کرتا تو شاید جان لیتا کہ وہ کب اس سے نفرت کرتا تھا۔ وہ کم عمر معصوم سی لڑکی اس کی کزن تھی، پھپھو کی وفات کے بعد تو اسے اور بھی عزیز ہو گئی تھی۔ اب تو بس لائبہ کے چھن جانے کا دکھ تھا، یا دادا جان کے اچانک فیصلے پر احتجاج اور غصہ تھا۔ ہنی بھی اس کی لپیٹ میں آ گئی۔ پھر ایک دم اسے اپنی بیوی کے روپ میں قبول کرنا کس قدر مشکل تھا۔ یہ گھر تو ہمیشہ سے حادثات کی زد میں رہا ہے، اور پھر دادا دادی کو دیکھو، کیا کچھ سہا ہے انہوں نے اپنی جان پر۔ اب تو ان کی ساری خوشیاں تم سے اور ہنی سے وابستہ ہیں۔
آپا اسے سمجھا بجھا کر دروازے تک لے آئیں، ساتھ ہی ایک مخملی ڈبیا نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ لاکٹ ہے، اسے رونمائی میں دے دینا، اور مان پلیز آرام سے، پیار سے، اس سارے میں ہنی کا کوئی قصور نہیں۔ ارے دولہا میاں ابھی تک یہیں کھڑے ہیں؟ دانیال بھائی اچانک آ نکلے۔ نیک دیے بغیر چلا جاتا؟ آپا مسکرائیں۔ اکیلے اکیلے ہی؟ وہ حیرت سے مسکرائے۔ یہ ہم بہن بھائی کا معاملہ ہے۔ انہوں نے ارمغان کو اندر دھکیلا۔ اس نے قدرے جھنجھلا کر دروازے بند کر کے چٹکنی چڑھائی تھی۔ کیا ملا زوجہ محترمہ؟ اوف دکھا دوں گی، آپ چلیں اپنے کمرے میں منے کے لیے دودھ گرم کر لاؤں۔ وہ جھنجھلائیں تو وہ سر جھٹک کر چل گئے۔ اے عائشہ بیٹی کیا چلا گیا؟ دادی جان نیچے سے اشارے سے پوچھ رہی تھی۔ جی دادو۔ وہ مرے مرے قدموں سے نیچے آئیں اور سر پکڑ کر صوفے پر ڈہ گئی۔ نیند میں آگے پیچھے ڈولتی ہنی ہوشیار ہوئی، پر ایک تھکن اور نیند اعصاب پر سوار تھی، اور دوسرے وہ آیا ہی کچھ اس طرح تھا کہ آپا کے پڑھائے سارے سبق ذہن سے اڑن چھو ہو گئے۔ دوپٹہ کھسک گیا تھا، وہ ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھے گئی۔ یہ کیا ناٹک ہے؟ نیند آ رہی تھی تو سو جاتی۔ اس کی نیند بھری سرخ آنکھوں کو دیکھ کر وہ بگڑا۔ ہنی نے گھبرا کر دوپٹہ کھینچنا چاہا، وہ سارے کا سارا اس کے نیچے دب گیا تھا۔ شاید سو گئی تھی تو پنیں نکل گئی تھی۔ یہ پہن لینا، آپا نے دیا تھا۔ اس نے ڈبیا اس کی طرف اچھالی، سیدھی اس کی گود میں آ کر گری۔ خود اس نے کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا، بیڈ پر گر کر تکیہ سر پر رکھ لیا، گویا ساری ذمہ داری پوری ہو گئی تھی۔ سونے سے پہلے لائٹ آف کر دینا۔ کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے؟ تکیے میں سے آواز آئی تھی، اور آخری جملہ تو بطور خاص اسے سنایا گیا تھا۔ تکیے میں منہ دیے وہ اس کے رد عمل کا منتظر تھا۔ ذرا دیر بعد محسوس ہوا کہ وہ بیڈ سے نیچے اتری ہے، شاید چینج کرنا ہو، پر چٹکنی کھلنے کی آواز پر وہ بھڑک کر اٹھا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ دروازے سے باہر نکلتی ہنا وہیں ساکت ہو گئی تھی۔ کیا پوچھ رہا ہوں میں یہاں نہیں رہوں گی، وہ منمنائی تھی۔ کیوں، کیا مصیبت ہے؟ کاٹتا ہوں میں؟ وہ غصے سے دھاڑا۔ خوف بھی مانے تھا، اگرچہ سچ مچ نکل گئی تو۔ واپس آؤ، اس کے اتنے روک کے جواب میں ہنا نے بدقت نفی میں گردن ہلائی تھی۔ اتنی تو دھمکیاں دی تھی اور اب اتنے غصے میں ہیں، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا کریں۔ مت جانا ہنی، ذہن نے فوراً مشورہ دیا۔ اسے وہیں ڈٹے دیکھ کر ارمغان کا دماغ گونگ گیا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ وہ غضبناک ہو کر اٹھا تھا۔ ہنی کی چیخ تک حلق میں ہی گھٹ گئی تھی، مگر اس نے تیزی سے دروازہ کھول کر نیچے دوڑ لگا دی۔ سیڑھیوں پر لہنگا پیروں میں پھنس گیا اور دوسرے پل وہ لڑکتی ہوئی آپا کی گود میں سوار ہوئی تھی۔ دادو ہکا بکا رہ گئیں، اور اوپر کھڑا ارمغان سر پیٹ کر رہ گیا تھا۔ اب تم دونوں میں سے کسی نے گڑبڑ کی تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ سمجھو وقت گزر گیا، اب تو بس نبھانی ہے۔ کچھ دادا دادی کی عزت کا ہی خیال کیا ہوتا، کل جو کسی کی نظر پڑ جاتی تو دو کوڑی کی عزت نہ رہتی۔ آپا سخت غصے میں تھی، بڑی مشکلوں سے ہنی کو اس کے کمرے میں چھوڑنے آئی تھی۔ وہ تو راضی ہی نہ تھی۔ کل کی رات دادی کے کمرے میں گزاری، خود مزے سے سوتی رہی۔ ان لوگوں کی رات آنکھوں میں کٹ گئی۔ یہ خود گئی تھی، میں نے کیا کہا تھا؟ وہ سارا الزام اس پر دھر گیا۔ گلا دبوا لیتی چپ چاپ، ہے نا؟ ہائے اللہ، ہیں ارمغان؟ آپا ہل کر رہ گئیں۔ کس کی باتوں میں آ گئی ہیں؟ حد ہوتی ہے۔ دروغ گوئی کی، میں نے خاصی معصوم لڑکی سمجھا تھا، ارمغان نے تب کر کہا۔ نہیں، ساری معصومیت تو آپ پر ختم ہے، وہ بڑبڑائی۔ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، ارمغان گرجا۔ دیکھا آپا؟ ہنی نے روحانسی ہو کر آپا کو دیکھا۔ پاگل کر دو گے تم لوگ مجھے، وہ سر تھام کر رہ گئیں۔ اب کیوں ہونے لگی؟ پلے تو میری پڑی ہے، میں ہوں گا پاگل؟ وہ بیڈ پر بیٹھا سلگ رہا تھا۔ اور میں بھی، ہنی نے بڑی افسردگی سے کہا۔ ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، شوہر ہے تمہارا، آپا نے ڈانٹا۔ ان کی لغت میں خاموشی کا لفظ نہیں ہے۔ ملک الموت بھی آ گیا تو اس سے بھی پٹر پٹر باتیں بگاڑیں گی۔ لڑتی تو وہ پہلے بھی بہت تھی، مزاج میں ابھی بچپنا تھا، ضدی بھی تھی، ضد کر کے ہر بات منواتی۔ پہلے ارمغان اس کے جملے کو انجوائے کرتا، اس کی ضدیں بھی پوری کر دیتا تھا۔ اب بھاری فیروزی اور پرپل کنٹراسٹ کے ولیمے کے جوڑے میں دلہن کا میک اپ کیے اور بھاری جیولری پہنے اپنی تمام تر معصومیت اور حسن کے باوجود یوں جواب دیتی زہر لگ رہی تھی۔ آج ان کا ولیمہ بہت شاندار ہوا تھا۔ چاند سورج کی جوڑی تھی، مگر ارمغان کے چہرے کے تناؤ میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ آج تو ہنی بھی منہ بسورے بیٹھی رہی تھی۔ کئی لوگوں نے دبی دبی زبان میں سرگوشیاں کی، پوچھا بھی۔ آپا اور دادی جز بز ہوتی رہیں۔ اب سو جاؤ تم لوگ، آپا انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر اٹھی تھی۔ کہاں جا رہی ہیں؟ یہ زیور تو اتار دیں، اتنا بھاری ہے۔ آپا طویل سانس لے کر پلٹی، ایک نظر ارمغان پر ڈالی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز ہاتھ میں کتاب لیے بیزار سا بیٹھا تھا۔ پہلی رات کی ساری خوبصورتی تو غارت کر چکے تھے وہ لوگ، امید آج بھی کچھ نہ تھی۔ ضرورت کیا تھی اس لیپا پوتی کی؟ شکل تو وہی رہی تھی، ہونک سی۔ ارمغان نے چڑھایا۔ جی نہیں، میں آج سب سے اچھی لگ رہی تھی، ہے نا آپا؟ ہنی نے اترا کر کہا، اس کے اترانے میں معصومیت کے ساتھ تیکھا پن تھا۔ اپنے منہ میاں مٹھو۔ آپا دیکھیں نا، ارمغان بیہیو یور سیلف، آپا نے ڈانٹا۔ وہ پھر سے کتاب کی طرف متوجہ ہوا۔
آپا نے اس کا سارا زیور اتار کر ڈریسنگ ٹیبل کی دراز میں سنبھال کر رکھا۔ میک اپ صاف کرتے ہوئے دل محسوس کر رہ گئی۔ 4 گھنٹے لگے تھے پارلر میں، کیا پریوں سا روپ آیا تھا۔ سبھی نے تعریف کی اور ارمغان نے شاید اسے نظر بھر دیکھا بھی نہیں۔ پتہ نہیں کیا بنے گا، وہ متفکر تھی۔ ہنی بڑے مزے سے سارے فنکشن کو یوں ڈسکس کر رہی تھی جیسے کسی اور کا ولیمہ اٹینڈ کر کے آئی ہو۔ ہاں آپا، فومان نے جو لاکٹ دیا ہے نا، مجھے اس کا ڈیزائن پسند نہیں آیا۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں ارمغان کو دیکھا۔ اس کی تیوری پر بل پڑ گئے۔ ہائے ہنی، وہ لاکٹ تو بہت پیار سے ارمغان نے دیا تھا رونمائی میں۔ آپا بے اختیار بولی۔ پیار سے تو نہیں دیا تھا، یوں کر کے پھینکا تھا۔ اس نے لاکٹ اٹھا کر اچھالا، وہ سیدھا ارمغان کی جولی میں پڑا۔ وہ بھڑک کر اٹھا۔ دیکھا آپا کس قدر جاہل اور ان مینرڈ لڑکی ہے، اس طرح دیا تھا۔ اس نے دل گرفتگی سے آپا کو دیکھا۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ فائدہ ہی کچھ نہ تھا، بس سلیپنگ سوٹ اس کے ہاتھ میں دے کر ڈریسنگ روم کی طرف دھکیل دیا۔ جب وہ چینج کر کے باہر آئی تو وہ جا چکی تھی۔ اس نے ڈریسنگ ٹیبل سے کاٹن اور نیل پالش ریموور اٹھایا اور بیڈ پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی۔ ارمغان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ وہ پہلے دن کی طرح خوفزدہ نہیں تھی، بلکہ دادی کی خوب سکھائی پڑھائی لگ رہی تھی۔ بات سنو، اسے یوں مطمئن دیکھ کر اسے چین نہیں آیا۔ جی؟ اس نے ذرا کی ذرا پلکیں اٹھائی۔ اگر اس کمرے میں رہنا ہے تو ڈھنگ سے رہنا، میری کسی چیز کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں۔ ہنی نے قدرے خفگی سے اسے دیکھا۔ بچہ سمجھتے ہیں مجھے، نانو نے بھیج دیا ورنہ میں نہیں آ رہی تھی۔ تم میں عقل نہیں ہے، ارمغان نے چڑھایا۔ یہاں ہماری بھی بہت سی چیزیں رکھی ہیں، آپ بھی مت ہاتھ لگائیے گا انہیں۔ اسے بھی غصہ آ گیا۔ تم، ارمغان حشر کر دیتا اس کا، مگر پتہ تھا کچھ بھی کہہ دیا تو وہ دادی کی گود میں جا چھڑے گی، اسے پرواہ بھی نہ ہوتی۔ مگر گھر میں کچھ مہمان ابھی بھی موجود تھے۔ اس نے غصے میں کتاب پرے اچھالی اور تکیے میں سر دے کر لیٹ گیا۔ نہ جانے کس گناہ کی سزا ہو تم، کسی عذاب کی طرح مسلط کی گئی ہو مجھ پر۔ میرا بھی یہی خیال ہے، وہ افسردگی سے منہ ہی منہ میں بدبدائی تھی۔ آپ کا ارادہ تھا کہ وہ کچھ دن یہاں رہ کر ان کے درمیان مصالحت کی کوشش کریں گی، مگر ایبٹ سے ان کی ساس کا بلاوا آ گیا۔ وہ بیمار تھیں اور تنہا بھی۔ آپا اور دانیال بھائی نے بعجلت سامان باندھا اور روانہ ہو گئے۔ جاتے جاتے انہیں ایبٹ کی پرزور دعوت دے گئے۔ ارمغان انہیں سی آف کرنے ایئرپورٹ گیا تھا۔ واپس آیا تو وہ ٹی وی لاؤنج میں دادی کی گود میں سر رکھے بیٹھی تھی۔ کتنی اداس ہو گئی ہیں نا آپا کے جانے کے بعد۔ اداسی کیسی؟ ساتھ خیریت کے اپنے گھر پہنچے، ساس سسر کی خدمت کرے۔ میرے گھر کی رونق تو تم سے ہے۔ دادی نے نہال ہو کر اس کی پیشانی چومی۔ وہ کلس کر رہ گیا۔ بیٹا چھوڑ آئے انہیں؟ دادی نے اس کو آتے دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، واپس لے آیا ہوں۔ ہنی ہنسنے لگی۔ وہ نظر انداز کر کے اوپر جانے لگا مگر دادی نے پکار لیا۔ 2 گھڑی اپنی دادی کے پاس بھی بیٹھ جاؤ۔ وہ پلٹ کر صوفے پر بیٹھا اور ریموٹ سے ٹی وی آن کر دیا۔ نہ تو آئے گی نہ ہی چین آئے گا، میرے آنگن کی ہری بیلوں کا پتا پتا سوکھتا جائے۔ جنید کی آواز پر وہ اٹھ بیٹھی۔ اسی چینل پر لگا دیں۔ ارمغان نے کھٹ سے بٹن دبا کر اسپورٹس چینل لگا دیا۔ بورڈ سی سائیکل ریس لگی تھی۔ وہ پھر سے دادی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ غصہ تو آیا تھا، بے عزتی بھی محسوس ہوئی۔ دادو نے پہلے گور کر ارمغان کو دیکھا، پھر شہد آگین لہجے میں بولی۔ تمہاری بہن بہت اصرار سے کہہ کر گئی ہے، میں تو کہتی ہوں کچھ دنوں کے لیے چلے جاؤ، ہنی کا دل بہل جائے گا۔ اس کا دل آپ ہی بہلائیے، میرے پاس وقت نہیں ہے، وہ روکھے انداز میں بولا۔ ایسے کون سے پہاڑ توڑنے ہیں، دنیا بھر کے میاں بیوی شادی کے بعد گھومنے جاتے ہیں۔ ارمغان، میرا دل چاہتا ہے میں پہاڑ کی چوٹی کو چھوتے بادلوں کو دیکھوں۔ دیکھ، ساحل پر قدم دھرتے ہوئے اس نے سر اٹھا کر نیلگوں فلک پر ڈولتی آتشی رنگ میں بھیگی بدلیوں کو دیکھا تھا۔ میں نے کبھی پہاڑ پر ہوتی بارش نہیں دیکھی، میں اس کی آواز سننا چاہتی ہوں۔ لاؤ ہاتھ۔ ارمغان نے اس کے سامنے آ کر ہتھیلی پھیلائی۔ لائبہ نے تحیر آمیز استحجاب سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت میں دیا تھا۔ میں شادی کے بعد تمہیں دنیا کے سارے پہاڑ گھماؤں گا، اس نے ایک وعدہ کیا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ تمہارے دادا بھی یہی کہہ رہے تھے۔ وہ چونکا اور دل میں اترتے ملال کے رنگوں کو محسوس کرنے لگا۔ ہنی نے کہا کچھ نہیں مگر منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میرے پاس وقت نہیں۔ وہ ریموٹ ٹیبل پر اچھال کر 2 سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ پتہ نہیں کیا سوچ رکھا ہے اس لڑکے نے۔ پہلے مان کتنے اچھے ہوتے تھے، ہر بات مانتے تھے، اب تو ہر بات میں ڈانٹتے ہیں۔ نانو، آپ نے میری شادی زبردستی کیوں کی ان کے ساتھ؟ زبردستی کیسی؟ آپ مجھے بچی تو بالکل مت سمجھا کریں۔ وہ چڑ گئی۔ اسی گھر میں رہتی تھی میں بھی، سب سمجھتی ہوں وہ کسی اور کو چاہتے تھے۔ لو، خواہ مخواہی آپا بتا کر گئی تھی مگر وہ صاف مکر گئی۔ اس آئینے جیسی شفاف لڑکی کے شیشہ دل میں بال نہیں آنا چاہیے۔ عمر بھی کیا تھی اس کی؟ کچھ دنوں کے بعد محض 16 برس کی ہوتی۔ انہوں نے شوہر کو سمجھایا بھی تھا۔ پہلے زمانے کی بات اور تھی، سلیقہ طریقہ گویا گھول کر اتنی سی عمر میں پلا دیتی تھی مائیں۔
یہ آج کل کی لڑکیاں تو 20 برس کی عمر میں بھی بچہ بنی رہتی ہیں، بس کتابیں پڑھ لیں اور ٹی وی دیکھ کر خوش ہو لیا اور سمجھے کہ زندگی یہی ہے۔ مگر انہوں نے آرام سے کہہ دیا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ پوتے کی تیور دیکھ دیکھ کر ہولتی رہتی۔ آپا نے سمجھایا، کچھ دنوں کے لیے میرے پاس بھیج دیں، تنہا گھومے پھریں گے تو شاید دونوں کے دل میں کچھ فطری محبت جاگے۔ مگر یہاں تو وہ جانے کو تیار نہ تھا۔ دادی نے طویل سانس لے کر اسے دیکھا اور میاں کو مٹھی میں کرنے کی تیر بہدف نسخے بتانے لگی۔ چھوڑیں نانو، وہ 6 فٹ کا بندہ میری نازک سی مٹھی میں کہاں سے آئے گا؟ دفع کریں اور گانے سنیں۔ اس نے آرام سے میوزک چینل سیٹ کر کے لاپرواہی سے کہا اور گانے سننے لگی۔ بیچاری نانو سر پکڑ کر رہ گئی تھی۔ وہ آفس کیا آیا؟ سب نے اسے حسب توفیق گورا اور حیرت کا اظہار کیا تھا۔ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ یہ کہاں لکھا ہے کہ شادی کے بعد بندہ آفس نہیں آتا؟ برادرم، لکھا تو یہ بھی کہیں نہیں کہ شادی کے تیسرے دن آفس بھاگ آؤ۔ تم یقین کرو، تمہارے بغیر بھی یہ میگزین مارکیٹ میں آ جائے گا۔ وسیم نے کہا تو عالیہ بھی بول اٹھی، ہمارا تو خیال تھا تم ہنی مون کے لیے نکل گئے ہوگے۔ ان سب کے استجاب آمیز استفہامیہ لہجے پر وہ جھنجھلایا تو تھا مگر سنبھل گیا۔ ہاں جا تو رہے ہیں، میں تو یوں ہی تم لوگوں سے ملنے چلا آیا تھا۔ وسیم اور ساجد بے ڈھنگے پن سے ہنسنے لگے۔ تمہارا خیال تھا کہ ہم تمہارے بغیر اداس ہو گئے ہوں گے۔ بھاڑ میں جاؤ۔ وہ خفا ہو کر اٹھنے لگا تو طاہر نے اس کا بازو تھام لیا۔ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ تم ہم سے بہت محبت کرتے ہو۔ ویسے ارمغان، تمہاری وائف بہت پیاری ہے، انوسینٹ اینڈ کیوٹ۔ عالیہ نے کہا، وہ سبھی ولیمے پر آئے تھے ماں سوائے لائبہ کے۔ ہاں واقعی، مگر ارمغان سے ذرا چھوٹی لگتی ہیں بھابھی۔ ہاں تھوڑی ینگ ہیں، مگر ارمغان کے ساتھ سوٹ کر رہی تھیں۔ ارمغان، تم لوگ واپس آؤ گے تو ہم لوگ تمہاری دعوت کریں گے، عالیہ نے کہا تو سب لوگ تائید کرنے لگے۔ مگر تم لوگ جا کہاں رہے ہو؟ ساجد نے پوچھا۔ پہلے ایبٹ آباد آپا کے پاس، پھر وہاں سے آگے کہیں بھی، اس نے پھیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لا کر کہا۔ مقصد انہیں ٹالنا تھا، بہت انا پرست تھا، کسی دوسرے کو یہ شائبہ تک نہیں ہونے دینا چاہتا تھا کہ یہ سب اچانک اور زبردستی ہوا ہے۔ وہ لوگ ابھی بھی حنا کو ڈسکس کر رہے تھے، ارمغان کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اس نے اکتا کر لائبہ کی خالی ٹیبل کو دیکھا، وہ ابھی تک نہیں آئی تھی۔ لائبہ نہیں آئی آج؟ اسے پوچھنا ہی پڑا۔ ہاں وہ کچھ دن آفس نہیں آئے گی، شاید کہیں جا رہی ہے، وسیم نے بتایا تو وہ بے اختیار ہو کر پوچھنے لگا، کہاں جا رہی ہے؟ میں نے پوچھا نہیں۔ ہاں ارمغان، وہ تمہارے ولیمے پر بھی نہیں آئی، کیا تم نے انوائٹ نہیں کیا تھا؟ عالیہ نے اچانک پوچھا۔ کیا تو تھا، شاید مصروف ہوگی۔ اس کا لہجہ خود بخود مدھم سا ہو گیا۔ پھر وہ کھڑا ہوا تو وسیم نے حیرت سے پوچھا، کدھر بھئی؟ بس اب چلتا ہوں۔ ہاں اب کہاں ٹھہرو گے؟ وہ معنی خیزی سے مسکرایا اور ارمغان بیزار سا ہو کر باہر نکل آیا۔ کچھ لمحے یوں ہی سڑکوں پر بائک دوڑانے کے بعد اس کا رخ لائبہ کے فلیٹ کی طرف تھا، مگر فلیٹ پر تالا پڑا تھا۔ وہ کچھ لمحے بند دروازے کو گھورتا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ آیا۔ کس سے بھاگ رہی ہو لائبہ مراد؟ مجھ سے یا اپنے آپ سے؟ پر رونق سڑک کے کنارے بائک روک کر اس نے کسی آشنا چہرے کو تلاشنے کی کوشش کی۔ شاید تمہیں کسی نے یہ نہیں بتایا، دوریاں محبتوں کو بڑھا دیتی ہیں۔ کیا تمہارے یوں چھپ جانے سے وہ تحریر مٹ جائے گی جو خود محبت نے اپنے مقدس ہاتھوں سے ہمارے دل پر کندہ کی تھی؟ اس کے دل پر اداسی قطرہ قطرہ برسنے لگی۔ بھری سڑک پر اس نے خود کو بے حد تنہا اور اکیلا محسوس کیا تھا۔ کیا یوں تم مجھے بھول جاؤ گی لائبہ مراد؟ اس نے اپنا تحیر بھرا سوال ہواؤں کے سپرد کیا تھا۔ تیری آنکھوں نے میرے گرد ایک دیوار کھینچی ہے، میں اس سے بھاگ کر جانا بھی چاہوں تو کہیں اب جا نہیں سکتی کہ پیروں سے کوئی زنجیر پہ آواز لپٹی ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جس میں کوئی روزن نہیں کھلتا، میں اس میں در بناتا ہوں تو ہر ایک خشت میرا راستہ روکے۔ میرے کانوں میں ایک پرکیف سی آواز آتی ہے، یہاں سے بھاگ کر جانا کوئی آسان نہیں ہے، محبت اس قدر کمزور میری جان نہیں ہے۔ تیری آنکھوں نے میرے گرد جو دیوار کھینچی ہے، میں اس کو توڑنا چاہوں تو تیشہ سر کو آتا ہے، یہاں اڑنا کہاں اس طائر بے پر کو آتا ہے۔ میری ساری توانائی یہاں ناکام ہوتی ہے، یہیں اب صبح ہوتی ہے، یہیں اب شام ہوتی ہے۔ تیری آنکھوں نے میرے گرد جو دیوار کھینچی ہے، مجھے اس سے مفر کا ایک بھی رستہ نہیں ملتا کہ اس دیوار کے پیچھے بھی ایک دیوار لگتی ہے۔ جب میں نے پہلی بار لائبہ مراد کو دیکھا، وہ اوائل اکتوبر کی مہکی مہکی رنگوں میں ڈھلی شام تھی۔ پرانی طرز کے بنے بنگلوں کے گرد چھوٹے چھوٹے باغیچوں میں پھول مہکتے تھے، ان کے گرد بنے جنگلوں پر سرخ کاسنی اور سفید ننھے منھے پھولوں کی بیلیں کچھ اس طرح پھولوں سے لدی تھی کہ سبز پتوں کا رنگ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ چوڑی سڑک کے گرد سفید اور صنوبر کے طویل قامت درخت استادہ تھے۔ میں اور دادا حسب معمول واک کرتے ہوئے سڑک کی دائیں طرف اترے اور فٹ پاتھ عبور کر کے چرچ روڈ پر آ گئے۔ یہاں درختوں کے
چوڑے سبز پتوں میں چھپی شام کچھ اور گہری ہو رہی تھی۔ یہاں پرندوں کی بولیاں اپنی پوری آواز اور وضاحت کے ساتھ سنائی دے رہی تھی، ایک مہکی سی خاموشی اور ٹھنڈک آمیز سکوت۔ سرخ پتھروں سے بنی چرچ کی خوبصورت عمارت سنسان پڑی تھی اور دروازے پر موٹا سا تالا پڑا تھا۔ یہاں صرف اتوار کے اتوار سروس ہوتی تھی۔ تبھی نرسری کے سائڈ سے نکل کر دو لڑکیاں سامنے آئی تھیں اور میں اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس ڈارک براؤن بالوں والی لڑکی کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں دھیرے دھیرے باتیں کرتی، اعتماد سے قدم بڑھاتی ہمارے سامنے سے گزر کر دائیں طرف مڑ گئیں۔ کچھ لوگ دوسروں سے بہت مختلف ہوتے ہیں بابا، میں نے کہا تو بابا کھل کر مسکرائے۔ بعض لوگ مختلف نہیں ہوتے گرینڈ سن، ہماری سوچ اور نظر کے زاویے انہیں مختلف بنا دیتے ہیں۔ وہ میری نظروں کی چوری پکڑ چکے تھے۔ میں جھیم کر سلپ پر اتری ننھی چڑیا کو دیکھنے لگا، مگر ذہن وہیں اس لڑکی کے براؤن بالوں اور پر اعتماد چال میں اٹک گیا تھا۔ دل ایک دم اکتا سا گیا۔ بابا گھر چلیں؟ ابھی سے؟ بابا نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ بس موڈ نہیں رہا۔ تم جاؤ، میں ذرا شیرازی صاحب کے ہاں سے ہو کر آتا ہوں، بابا نے کہا۔ میں اکیلی ہی واپس پلٹ آیا۔ گیٹ کے پاس ہی تیز تیز پیڈل مارتی ہنی نے اپنا سائیکل اینڈ میرے پاس آ کر روکنے کی کوشش کی، مجھے دھکا دے مارا تھا۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے ہوا، جبکہ ہنی اور سائیکل دونوں نیچے گرے تھے۔ وہ اچھل کر کھڑی ہوئی اور اپنی سائیکل سیدھی کرتے ہوئے پرجوش انداز میں بولی، ہائے مان بھائی، یہ جہاں میں نہیں ہوتا وہاں تم سائیکل کیسے روکتی ہو؟ میں نے اپنا بازو سہلاتے ہوئے اسے گورا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے؟ کچھ خاص نہیں، تم کیسے آئی؟ نانو کے لیے چاکلیٹ لے کر آئی ہوں۔ اس نے ٹراؤزر کی پاکٹ تھپ تھپائی۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے اندر چلے گئے۔ دادی جان ہنی کو دیکھتے ہی نہال ہو گئی تھی۔ پتہ ہے نانو جان، کل پاپا نے مجھے ڈانٹا تھا۔ وہ ان کی باہوں میں سماتے ہی شکایت کرنے لگی۔ پاپا نے کل ڈانٹا اور تم آج شکایت کر رہی ہو؟ تمہیں تو فوراً آنا چاہیے تھا۔ میں نے اس کی عادت کے پیش نظر طنز کیا۔ ہاں نا، وہ فوراً ان کی باہوں سے نکل کر میری طرف پلٹی۔ میں تو آ رہی تھی مگر فیصل آباد سے چھوٹی پھپھو آ گئی۔ فرخندہ آئی ہیں؟ دادی نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، انکل سے لڑ کر آئی ہیں، اس نے لاپرواہی سے بتایا۔ دادی تو اچھل ہی پڑی۔ وہ کس لیے؟ آئی ڈونٹ نو۔ اپنے گھنگریالے بالوں کی ننھی سی پونی جھلاتے ہوئے وہ لاپرواہی سے بولی۔ تم نے کچھ سنا بھی نہیں؟ دادی جان کے اندر خود پوچھ شروع ہو گئی تھی۔ نو۔ اس نے نفی میں سر ہلا کر چاکلیٹ نکالے۔ دیکھو نانو، میں آپ کے لیے چاکلیٹ لائی ہوں۔ دادی جان کی دلچسپی چاکلیٹ سے زیادہ اس کی پھپھو میں تھی، مگر وہ چاکلیٹ انہیں تھما کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ مان بھائی، ریس لگائیں گے؟ آج نہیں، میں نے ٹالا۔ آپ میری کبھی کوئی بات نہیں مانتے۔ اس نے خفگی سے منہ پھلایا تو مجھے بے اختیار اس پر پیار آ گیا۔ کل اسی وقت، ٹھیک ہے؟ اوکے۔ وہ کچھ سوچ کر فوراً مان گئی۔ گڈ گرل۔ میں نے پیار سے اس کا گال تھپ تھپایا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ تب مجھے بہت پیاری، بہت عزیز تھی، اور جب وہ مجھے مان کہتی تو میرا سچ مچ اس کا مان بن جانے کو چاہتا تھا۔ پھپھو کی ڈیتھ کے بعد تو وہ ہمارے کچھ اور بھی قریب ہو گئی تھی۔ شاید میں اب بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتا اگر وہ میرے اور لائبہ کے درمیان نہ آتی۔ اس کا قلم ایک دم رک گیا۔ بہت دیر تک وہ لائبہ کے نام پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، پھر ایک طویل سانس لے کر اس نے لکھنا شروع کیا تھا۔ میں اور ہنی سائیکلوں پر چرچ روڈ کی طرف نکلے تھے۔ جب میں نے تمہیں دوسری بار دیکھا تب مجھے احساس ہوا ہنی کی خواہش کہ سڑک کے کنارے بہت دور تک چلتے ہیں کو رد کر کے اس طرف آنے میں میری کسی لاشعوری خواہش کا عمل دخل تھا کہ میں اسے دوبارہ دیکھوں، مگر کیوں؟ میری سائیکل کی رفتار خود بخود آہستہ ہو گئی۔ ایسا کیا ہے اس میں؟ میں نے بہت غور سے اسے دیکھا۔ تیکھے تیکھے سے نقوش، شہابی رنگ، پر اعتماد بے نیاز انداز، ہلکے سبز لباس میں وہ اس دن سے زیادہ خوبصورت لگی۔ اس کے ساتھ آج بھی کل والی لڑکی تھی۔ ہرے! ہنی نے نعرہ لگایا تو میں نے چونک کر سائیکل کی رفتار بڑھائی۔ او مان بھائی، آپ آج بھی ہار گئے، پھولی پھولی سانس کے ساتھ مسرور سی ہنی نے کہا۔ اس کی گلابی رنگت سرخ ہو رہی تھی، نوخیز چہرے پر بڑا جوش اور خوشی تھی۔ تم نے سبز ڈریس والی لڑکی دیکھی؟ کیسی ہے؟ ہنی نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، پھر کندھے اچکا کر بولی، میں نے تو انہیں دیکھا ہی نہیں۔ بدھو ہو تم۔ آئیں واپس چلتے ہیں۔ ہم دونوں واپس پلٹے۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے ہنی نے رفتار آہستہ کی۔ ہائے! اس کی پرجوش آواز پر ان دونوں نے چونک کر دیکھا، پھر ہاتھ ہلا کر اسے جواب دیا تھا۔ ہنی پیڈل مارتی میرے قریب آئی۔ بس ٹھیک ہے، کچھ خاص نہیں۔ تم واقعی ڈفر ہو۔ میں نہ جانے کیوں چڑھ گیا اور وہ مجھ سے خفا ہو گئی تھی۔ پھر یہ میری روٹین میں شامل ہو گیا تھا، کبھی دادا کے ساتھ تو کبھی اکیلے میں چہل قدمی کے لیے ضرور نکلتا، مگر وہ کبھی اکیلی نظر نہیں آتی تھی۔ وہ لڑکی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتی۔ میں چاہتا تو ذرا سی کوشش سے اس کا گھر معلوم کر سکتا تھا، مگر ایسی کوئی خواہش میرے اندر پیدا نہیں ہوئی تھی۔ میں بس اسے دیکھتا اور دیکھ کر خوش ہو جاتا۔ مجھے اس کی بے نیازی بھاتی۔ کتنے دنوں سے میں اس کے پاس سے گزرتا تھا، مگر اس نے کبھی آنکھ اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، گویا اسے خبر ہی نہیں کہ میں صرف اسے دیکھنے کے لیے یہاں آنے لگا ہوں۔
پھر وہ غائب ہو گئی اور میں بے قرار چرچ کے اطراف میں منڈلانے لگا، مگر وہ پھر نظر نہ آئی۔ تمہیں خبر نہیں کہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن شروع ہو گئے ہیں؟ اگر پڑھائی کا ارادہ ترک کر دیا ہے تو اپنے دادا کے ساتھ فیکٹری سنبھالو۔ ایک دن دادی جان نے مجھے ٹوکا تھا اور میں نے ایڈمیشن لے لیا انگلش ڈپارٹمنٹ میں، اور تعارفی کلاس میں لیٹ آنے کی بنا پر سب سے آخر میں بیٹھا تھا، اور جب میری دائیں سائیڈ والی رو کی دوسری کرسی سے اٹھ کر اس نے اپنا تعارف لائبہ مراد کے طور پر کروایا تو میرا دل چاہا میں کرسی پر چڑھ کر بھنگڑا ڈالوں۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے میں نے بطور خاص پلٹ کر اسے دیکھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میرے دیکھنے پر وہ پروفیسر ادریس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ تمام وقت میں گاہے بگاہے سے دیکھتا رہا، مگر اس کے بعد اس نے مجھ پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد میں سیدھا اسی کی طرف آیا، وہ اپنی چیزیں سمیٹ رہی تھی۔ ہیلو، میرے پرجوش انداز پر اس نے پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا۔ آپ یہاں؟ میرے لہجے میں کسی دیرینہ دوست سے ملنے والا والہانہ پن تھا۔ مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے بے حد سادگی سے سوال کیا تھا۔ شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس نے غور سے مجھے دیکھا، پھر فائل میں کاغذ سیٹ کرتے ہوئے کہا، نہیں، ہم وہاں اکثر چرچ روڈ پر ملا کرتے تھے۔ میں نے اسے یاد دہانی کرائی۔ اس نے سر اٹھا کر تحیر سے مجھے دیکھا، پر اطمینان سے گویا ہوئی۔ میں وہاں اکثر جایا کرتی تھی، مگر میں آپ سے کبھی نہیں ملی۔ وہ باہر نکل گئی اور میں خجل سا ہو گیا۔ سچ ہی تو تھا، وہ مجھ سے ملی کب تھی جو پہچانتی۔ کلاسز شروع ہو گئی تھی۔ اس دن جب میں میڈم رضوی کی کلاس لے کر باہر نکلا تو فرح نے مجھے بازو سے کھینچ لیا۔ ارمغان میری بات سنو۔ میں لڑکھڑا کر پیچھے سے آتی لائبہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ وہ بے اختیار کئی قدم پیچھے ہٹی، پھر خشمگی نگاہوں سے مجھے اور فرحانہ کو گھورتی باہر نکل گئی۔ فرحانہ کا نہ جانے کیا مسئلہ تھا، میں ٹھیک طرح سے سن ہی نہ سکا۔ دھیان پورے کا پورا دروازے سے نکلتی لائبہ کی طرف تھا۔ اوفو، تم میری بات نہیں سن رہے۔ فرحانہ نے مجھے جھنجھوڑ دیا تو میں ایک طویل سانس لے کر بیٹھ گیا۔ ہاں کہو۔ وہ میری کالج فیلو بھی تھی اور بے تکلف دوست بھی۔ اسے میری وہ والی اسائنمنٹ درکار تھی جو آج ہی میڈم رضوی نے واپس کی تھی۔ تمہاری نقل والی عادت ابھی تک نہیں گئی۔ میں نے جھنجھلا کر اسے فائل تھمائی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ جب تک تم ہو مجھے کیا ضرورت ہے دماغ کھپانے کی۔ میں باہر نکلا تو لائبہ کوریڈور میں وسیم کے ساتھ نہ جانے کس بات پر جھگڑ رہی تھی۔ تمہیں میری بات ماننا ہوگی وسیم۔ لائبہ، مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، تم میرے غیرے کی مدد لے سکتے ہو، صرف میری نہیں، وہ خفا ہو کر کہہ رہی تھی۔ اچھا بابا، ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ وسیم نے گویا ہار مان لی تو وہ مسکرا دی تھی، پھر ایک سرسری نگاہ مجھ پر ڈال کر وسیم سے پوچھنے لگی، شام کو گھر آؤ گے؟ ہاں۔ اوکے، پھر شام میں بات ہوگی۔ وہ میرے قریب سے نکل کر کوریڈور کے سرے پر غائب ہو گئی۔ تم لائبہ کو جانتے ہو؟ مجھے اس وقت سخت حسد ہو رہا تھا، آخر یہ اردو ڈپارٹمنٹ کا وسیم یہاں لائبہ سے ملنے کیوں آتا ہے؟ تبھی بے اختیار وسیم کے سامنے آ کر اس سے پوچھنے لگا، ہاں، میرے فادر کی دوست کی بیٹی ہے۔ اس نے قدرے حیرت سے مجھے دیکھا تھا۔ میں سر ہلا کر کوریڈور کی سیڑھیاں اتر گیا۔ تمہارا نام بہت خوبصورت ہے، بینچ کے آخری سرے پر بیٹھتے ہوئے میں نے کہا تو اس نے چونک کر سر اٹھایا، پھر دوبارہ سے ملٹن کو پڑھنے لگی تھی۔ کس نے رکھا تھا؟ اس کی یہ بے نیازی مجھے کچھ اور اکساتی تھی۔ میرے پاپا نے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مجھے تو بس بات کو آگے بڑھانا تھا۔ اس نے کتاب سے نظریں ہٹا کر قدرے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر سے کتاب پر نظریں جماتے ہوئے سپاٹ سے لہجے میں بولی تھی، جنت کی حور، یا شاید جنت کی سردار حور کا نام ہے۔ واؤ، شاید اسے ہی اس میں بامسمہ کہتے ہیں۔ میں بے اختیار بولا، بس، یا کچھ اور بھی پوچھنا ہے؟ وہ بے حد بیزاری سے بولی۔ میں ڈیڑھ بنا بیٹھا رہا۔ تمہاری ابھی تک کسی سے فرینڈ شپ نہیں ہوئی؟ کیا ضروری ہے؟ بہتر اور اچھا وقت گزارنے کے لیے بہت ضروری ہے، میں نے زور دے کر کہا۔ میرا وقت میرے اپنے ساتھ زیادہ اچھا گزرتا ہے۔ وہ اپنے بالوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دے کر مسکرائی، گویا تم دوستی جیسے خوبصورت اور سچے رشتے سے انکاری ہو۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میں نے یہ نہیں کہا۔ وہ کتاب بیگ میں ڈال کر کھڑی ہو گئی۔ میں کافی اچھا انسان ہوں مس لائبہ مراد، مجھے تمہاری اچھائی برائی سے کیا لینا؟ وہ کھٹ کھٹ کرتی کلاس روم میں چلی گئی تھی۔ لعنت ہے تم پر ارمغان، کتنی لڑکیاں ہیں جو تم پر مرتی ہیں اور تم اس کے پیچھے پاگل ہو، اور اس سے بھی زیادہ اس بات پر لعنت کہ تم اتنے دنوں میں اس چٹانگ بھر کی لڑکی کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکے۔ لیکن لائبہ مراد، اگر میں ایسا نہ کر سکا تو یونیورسٹی چھوڑ دوں گا۔ میں میڈم رضوی کو دیکھ کر دل ہی دل میں ارادے باندھتا کلاس میں داخل ہو گیا اور عین لائبہ کے پیچھے والی سیٹ سنبھالی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ منہ بنا کر اپنی فائل کھولنے لگی، اور جب میڈم رضوی کا لیکچر اپنے عروج پر تھا اور اس کا قلم بڑی سرعت سے اپنا کام کر رہا تھا، میں نے ایک روتا بسورتا کارٹون فگر بنا کر عقب سے ہاتھ بڑھا کر خاموشی سے اس کی فائل پر رکھ دیا۔ اس کا قلم ٹھٹک گیا اور میں دبی دبی مسکراہٹ لبوں میں دبائے اس کے متوقع رد عمل کا منتظر رہا، مگر اس نے کاغذ اٹھا کر فائل کے نیچے دبایا اور پھر سے لکھنے لگی، تمہیں میری ڈرائنگ کیسی لگی؟ پیریڈ کے اختتام پر میں نے متبسم لہجے میں پوچھا تو وہ اطمینان سے گویا ہوئی، ہاں، تمہارا سیلف اسکیچ اچھا تھا۔
میں تلملا کر رہ گیا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ میری کوئی بھی کوشش کامیاب نہیں ہو سکی تھی۔ پھر میں نے ایک نیا طریقہ اختیار کیا، کبھی فرحانہ، کبھی نوشابہ لائبہ کی تیوری کے بل کچھ اور بڑھے، مگر مجھے اس سے فائدہ ہونے کے بجائے الٹا میری شہرت کو ہی نقصان ہونے لگا۔ میں بری طرح جھنجھلا کر اب اکثر بس ہو چلا یقین کہ برے ہیں دوستو گنگنایا کرتا، مگر وہ پتھر کی مورت ٹس سے مس نہ ہوتی۔ انہی دنوں وسیم نے ایک نئے میگزین جواں ادب کا اجرا کیا۔ لائبہ اس کی نائب مدیرہ تھی، تو یہ کیسے ممکن تھا کہ میں انہیں جوائن نہ کرتا؟ وسیم کو یوں بھی ایسے افراد کی ضرورت تھی جو فری میں اس کا ساتھ دے سکیں۔ ٹھہرے ہوئے پانی میں یوں دور بیٹھ کر کنکر نہ پھینکو، اس ہلچل سے کیا حاصل؟ قریب آؤ اور آخری بار آئینہ آپ پر اپنے حسین خد و خال ثبت کر دو۔ سوکھتے تالاب کو اس سے زیادہ کی آرزو بھی نہیں۔ ٹھہرے ہوئے جب میں چوتھی بار اس نظم کو دہرانے لگا تو جہاں لائبہ نے کوفت سے مجھے دیکھا تھا، وہیں طاہر نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مانا پیرزادہ قاسم نے اپنی خواہش کا اظہار انتہائی خوبصورت لفظوں میں کیا ہے، مگر ہمارا کیا قصور ہے؟ میں خاموش ہو کر مسکرانے لگا۔ بائی دا وے، آج لہجے میں اتنی مایوسی کیوں ہے؟ وسیم نے کسی نوآموز مصنف کے مسودے سے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ تم لوگ کیسا انسان سمجھتے ہو؟ میرے لہجے میں سنجیدگی در آئی۔ سچ سچ بتائیں۔ ظاہر ہنسا۔ ہاں، بھئی خاصے شریف اور معقول انسان ہو، وسیم نے کہا۔ تو پھر لائبہ مجھ سے اتنا کتراتی کیوں ہے؟ کیا مطلب؟ میرے اچانک کہنے پر لائبہ سمیت سبھی چونکے تھے۔ مطلب یہ، میں نے براہ راست لائبہ کی آنکھوں میں جھانکا۔ لائبہ صرف مجھے ہی کیوں اگنور کرتی ہے؟ دو باتیں ہی ہو سکتی ہیں، یا تو وہ مجھے پسند نہیں کرتی، یا پھر اس کی اس حد درجے بے نیازی کے عقب میں کوئی اور جذبہ جھانک رہا ہے۔ میں نے لائبہ کی آنکھوں میں غصے کی اٹھتی لہر دیکھی۔ تم وسیم اور طاہر کی نظر میں تو شریف اور معقول انسان ہو سکتے ہو، مگر ضروری نہیں کہ یہ رائے میری بھی ہو، وہ چبا چبا کر بولی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کم از کم میں لائبہ سے ایسی کوئی بات نہیں سن سکتا تھا۔ مطلب یہ کہ تم انتہائی گھٹیا اور جاہل انسان ہو، وہ غصے سے بولی تو میں بھی غصے میں آ گیا۔ حالانکہ میرا ارادہ اسے اطمینان اور سکون سے گھیرنے کا تھا، مگر میرا غصہ ہمیشہ کی طرح ایک دم اٹھ کر آیا تھا۔ میں نے ایک جھٹکے سے کھڑے ہوتے ہوئے اسے گھورا۔ تم نے کون سا گھٹیا پن دیکھا ہے میرا؟ دوستی ہی تو کرنا چاہی تھی تم سے۔ مجھے کسی فلرٹی شخص کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ غصہ اگر مجھ میں تھا تو کم وہ بھی نہ نکلی، مگر جو بات بگڑی تو بگڑتی چلی گئی۔ وسیم نے ہم دونوں کو خاموش کروانے کی بہت کوشش کی اور تھک کر وہی طریقہ استعمال کیا تھا۔ ہم دونوں کو پاس کے ملحقہ کمرے میں دھکیل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا تھا۔ ہم دونوں ایک دم خاموش ہو کر بند دروازے کو گھورنے لگے۔ اب تم دونوں ذرا اس بات پر غور کرو کہ تم دونوں نے کس قدر جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ وسیم کی آواز آئی تھی۔ وسیم، دروازہ کھولو، لائبہ نے جھنجھلا کر کہا۔ کھول دوں گا مگر ابھی نہیں۔ وسیم، شام ہو رہی ہے، مجھے گھر جانا ہے۔ سخت غصے میں اور جھنجھلائی ہوئی تھی۔ اس کے برعکس میں خاصے اطمینان سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد میں دروازہ کھول دوں گا، تب تک تم لوگوں کی ایک دوسرے کے بارے میں جتنی بھی الجھنیں ہیں سلجھا لو، وسیم نے اطمینان سے کہا، اور پھر لائبہ کے بار بار پکارنے پر بھی اس کی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ لائبہ بیٹھ جاؤ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، وہ غصے میں پھنکاری۔ ہاں، میں نے اپنا جرم تسلیم کر لیا۔ وہ غصے میں مجھے فلرٹی، جاہل، عیار قرار دیتی رہی، اور میں اسے نک چڑھی، سنگ دل اور ڈرامے باز کہتا رہا۔ قصداً اس کا اور اپنا غصہ نکالنا تھا، اور ٹھیک 15 منٹ کی دو بدو جنگ کے بعد ایک وقت وہ آیا جب میری بے اختیار ہنسی نکل گئی۔ وہ کچھ لمحے مجھے گھورتی رہی، پھر اپنی بے ساختہ مسکراہٹ چھپانے کو وہ رخ بدل گئی۔ تب میں نے کمرے میں موجود واحد کرسی سے پیش کی اور خود اس کے سامنے دو زانوں بیٹھتے ہوئے شروع ہو گیا۔ اپنے پہلے احساس سے لے کر آخری حماقت تک سب کچھ سنایا۔ وہ حیرت و بے یقینی سے مجھے دیکھتی رہی، اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جب وسیم نے دروازہ کھولا تو ہم گہرے دوست بن چکے تھے۔ اس نے تھک کر قلم رکھ دیا اور آنکھیں موند لی۔ نانو پوچھ رہی ہیں آپ نے کھانا نہیں کھانا؟ ہنی کی آواز پر وہ چونکا۔ ہلکے نیلے کڑھائی والے سوٹ میں وہ خفا خفا سی پوچھ رہی تھی۔ ارمغان کو یاد آیا جب اس کی لائبہ کے ساتھ صلح ہوئی تھی تو وہ ہنی کو شاپنگ کے لیے لے گیا تھا۔ آپ کو کھانا نہیں کھانا تو ہم لوگ کھا لیں؟ وہ لوٹ مارنے والے انداز میں بولی۔ میری بلا سے زہر کھا لو۔ زہر کھائیں میرے دشمن، وہ تلملا کر پلٹا۔ ظاہر ہے اس وقت ارمغان سے بڑا دشمن کون تھا اس کا؟ وہ کھڑاک سے دروازہ بند کر کے بگڈٹ وہاں سے بھاگی تھی۔ ایڈیٹ! وہ کچھ لمحے اپنے کھولتے دل و دماغ پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا، پھر اس نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی اور پردے ہٹا دیے۔ بنفشی شام کے رنگ دھرتی پر بکھر رہے تھے، اور ارمغان کی نگاہوں میں آج سے 2 سال قبل سمندر کے کنارے گزری ایک ایسی ہی رنگوں بھری شام جاگ اٹھی، جہاں ریگ ساحل پر بپھری ہوئی سبز موجیں لرزتی شام کی زرد چمکیلی دھوپ کو چھو رہی تھیں۔ دور سمندر کے اورنج پانیوں پر ڈولتی کشتی کا بادلوں شام کے بنفشی رنگوں میں رنگ گیا تھا، اور یہی شام آسمان کی ہتھیلیوں پر اتر کر اسے حنائی رنگ دے گئی تھی، اور یہی شام لائبہ اظہار پر بھی اتری تھی۔
نم ہوا کے جھونکے اس کے مہکتے تن سے ٹکرا کر ارمغان کے آس پاس بکھر رہے تھے۔ ارمغان پلٹا اور اس کا قلم اسی شام کو لکھنے لگا تھا۔ اے لائبہ، میں نے اپنے گرد بکھرے اس خاموش طلسم کو توڑنے کی صحیح کی۔ اس شام کا طلسم لائبہ کو مسحور کر گیا تھا۔ ہتھیلیوں کے پیالے میں چہرہ سجائے اس کی نگاہیں وہاں تک سفر کر رہی تھیں جہاں بادبانی کشتی دھیرے دھیرے ڈھول رہی تھی۔ خدا نہ کرے کہ کبھی کوئی ایسی شام آئے جب میں تمہارے سورج کو غروب ہوتا دیکھوں۔ میرے لہجے میں ایک نامعلوم سا خوف ڈول رہا تھا۔ فرض کرو اگر کوئی ایسی شام آ گئی تو؟ وہ متبسم لہجے میں پوچھنے لگی۔ میں نے ذرا سا جھک کر اس کی کان سی آنکھوں میں جھانکا، پھر جارحانہ انداز میں بولا، جانتی ہو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ پھر یہ سورج نہیں ڈوبے گا۔ امپاسبل، ہمارے جیسے کئی آئے اور گئے، سورج کا طلوع و غروب تو یوں ہی جاری رہے گا۔ اس کے لہجے میں خفیف سی شرارت جاگی تھی۔ تو پھر اسے دیکھنے کے لیے ارمغان نہیں ہوگا؟ مطلب؟ اسٹوپڈ گرل، میں پتھریلی دیوار سے کود کر نیچے اترا۔ اس دن میں خودکشی کر لوں گا۔ کیسے؟ وہ ترنگ میں آ گئی۔ ایسے میں نے دونوں بازو پھیلا کر سمندر کی طرف دوڑ لگا دی، پھر ایک دم رک کر اس کی طرف پلٹا۔ لیکن میں کیوں؟ مجھے تمہاری محبت کا ثبوت چاہیے، وہ متبسم اور شریر لہجے میں گویا ہوئی۔ مجھے بھی تو چاہیے۔ میں نے اسے کھینچ لیا۔ کتنا دل چاہتا تھا میں اس کے سنگ زمین کا آخری کنارہ بھی چھو آؤں۔ زندگی کتنی حسین و خوبصورت ہو گئی تھی، اور ہر خوشی کی انتہا پر کوئی نہ کوئی حادثہ ضرور رقم ہوتا ہے۔ اس شام میں گھر گیا تو انکل احتشام کی ڈیڈ باڈی گھر میں رکھی تھی اور ایک کوہرام مچا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور چھوٹی سی لڑکی رو رو کر نڈال ہو رہی تھی۔ میں نے اس کا سر تھپ تھپایا تو وہ مجھ سے لپٹ کر سسک اٹھی۔ مان بھائی، پاپا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، پہلے پھپھو اور اب احتشام انکل۔ وہ تنہا ہو گئی تھی، ہم لوگ اسے اپنے گھر لے آئے۔ یوں بھی اب وہاں اس کا اپنا تھا ہی کون؟ اس کے چچاؤں کے اپنے بچے، اپنی لائف تھی۔ ان لوگوں نے بخوشی ہنی کا سامان پیک کر دیا۔ اس کی بیسٹ فرینڈ اور اس کے چھوٹے چچا کی بیٹی مہا اس سے لپٹ کر کتنا روئی تھی۔ میں نے بمشکل انہیں الگ کیا۔ ہنی کوئی زیادہ دور تو نہیں جا رہی، جیسے پہلے ہم سے دن میں 2 بار ملنے آیا کرتی تھی ویسے ہی تم سے ملنے آئے گی۔ میں نے پیار سے سمجھایا تو وہ آنسو پونچھ کر اسے وہ چیزیں یاد دلانے لگی جو انہیں ساتھ لے جانی تھی۔ دادی جان اور دادا، شاید کچھ لوگ اس دنیا میں دکھ اٹھانے کے لیے آتے ہیں۔ اپنی اولاد اور پیاروں کی جواں مرگی نے انہیں زندہ درگور کر دیا تھا، پہلے بیٹا اور بہو، پھر بیٹی اور اب داماد۔ میرا اور ہنی کا دکھ تو یوں بھی مشترک تھا، سو میں لاشعوری طور پر اس کے بے حد قریب آ گیا تھا۔ 3 دن کے بعد مجھے لائبہ کی خفگی کا خیال آیا۔ دادی جان اور آپا جو اس حادثے کے موقع پر آئی تھی کمرے میں تھی۔ دادا جان سارا دن گھر سے باہر گزارتے تھے۔ ہنی نہ جانے کہاں تھی۔ میں نے نمبر ملایا، لائبہ ہی نے ریسیو کیا تھا۔ کہاں ہو ارمغان؟ اس کے لہجے کی بےتابی مجھے سرشار کر گئی۔ کبھی یہ بےتابی صرف میرے لہجے میں چھلکتی تھی۔ کم از کم بتا تو دیا کرو ارمغان، حادثے تو بتا کر نہیں ہوتے۔ کیا ہوا؟ وہ ایک دم پریشان ہو گئی۔ میں نے اسے مختصر بتایا۔ میں نے اسے دیکھا ہے، بہت پیاری بچی ہے اور اتنا بڑا دکھ، تم اس کا خیال رکھنا۔ ارمغان، آپا مجھے پکار رہی ہیں۔ اوکے لائبہ، پھر بات کریں گے۔ میں نے خدا حافظ کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ پھر بہت سے دن گزر گئے۔ ہنی ایک دم چپ ہو گئی تھی۔ اسکول جاتی، واپس آتی تو کمرے میں بند ہو جاتی۔ چاکلیٹ، سائیکلنگ، آپا کا بیٹا مانی، اسے کسی چیز میں دلچسپی نہ تھی۔ دادی جان اسے دیکھ دیکھ کر ہولتی اور میں کرتا رہتا۔ آپا کچھ دن رہ کر چلی گئی تو وہ جو مانی کی کھلکھلاہٹوں نے تھوڑی بہت گھر کی فضا بدلی تھی پھر سے سنسان ہو گئی۔ ہنی، تم مسکراتی کیوں نہیں ہو؟ اس نے اپنی بھیگی بھیگی پلکیں اٹھا کر مجھے دیکھا، پھر سر جھکا کر بولی تھی، نہیں چاہتا مان بھائی، ادھر آؤ میرے پاس۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھایا۔ دیکھو گڑیا، یہ جو زندگی ہے نا، یہ بس ایسی ہی ہے، جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے وہ ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ قسمت سمیت سب سے خفا تھی، صرف تمہارے ساتھ۔ میں نے اس کی معصوم نگاہوں میں تیرتی خفگی کو دیکھا۔ تم تو بہت خوش قسمت ہو ہنی، تمہارے پاس اپنے پاپا اور مما کو یاد کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ کچھ عرصہ صحیح، مگر وہ تمہارے پاس رہے تو تم نے ان کا پیار سمیٹا، ان کی آوازیں سنی، ان سے لاڈ اٹھوائے۔ تمہارے پاس تو بہت بڑا خزانہ ہے۔ ذرا اپنے مان بھائی کو دیکھو، ان کے پاس کیا ہے؟ نہ باتیں، نہ یادیں، نہ آوازیں، بس کچھ بے جان تصویریں۔ کیا وہ میری تشفی کر سکتی ہیں؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میری ممی کیسے مسکراتی تھی، میرے بابا کی آواز کیسی تھی۔ پھر بھی دیکھو، کیا تم نے کبھی مان بھائی کو روتے دیکھا؟ وہ اللہ کی امانتیں تھیں، اس نے واپس لے لی، اور میں اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں کہ میرے پاس دادا اور دادی ہیں۔ اور ہنی، تمہارے پاس تو مان بھائی بھی ہیں، جن کے سامنے تم رو سکتی ہو، اپنے سارے پرابلمز شیئر کر سکتی ہو۔ ہنی کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت ہی حیرت تھی۔ آؤ ہم بہت اچھے دوست بن جائیں، پھر تم اپنی ساری فیلنگز میرے ساتھ شیئر کیا کرنا، اوکے؟ یس، وہ بے اختیار بولی تھی۔ آؤ پھر آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ اس شام ہم بہت دیر تک باہر گھومے تھے، بار بار آئس کریم کھائی تھی
ہنی کو میں نے ٹینس ریکٹ اور جنون کا نیا البم دلایا اور بہت دنوں بعد اسے کھل کر ہنستا دیکھ کر میں مطمئن ہو گیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا میری ہنی کے لیے یہ بے ضرر سی چاہتیں اور محبتیں لوگوں کے ذہنوں میں کچھ اور ہی رنگ لائیں گی۔ ہمارے فائنل ایگزامز نزدیک تھے، سو میں سب کچھ نظر انداز کیا اپنے امتحانوں کی تیاری میں مگن ہو گیا۔ کیا ٹاپ کرنے کا ارادہ ہے؟ لائبہ میرا انہماک دیکھ کر چیڑتی۔ یہی سمجھ لو، آخر تمہارے پاپا کے سامنے کچھ تو بن کر جانا ہے۔ وہ تو کہہ دیں گے فیکٹری تو تمہارے دادا کی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ اس نے یہ بات ایک بار مذاق میں کہی تھی، میں نے پکڑ ہی لی۔ تمہارے ساتھ زندگی گزارنی بہت مشکل ہوگی، تم تو بات کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہو۔ اس نے بالوں کو مخصوص انداز میں جھٹکا دیا۔ سنو یارو، یہ اپنا ببلو پامسٹری سیکھ گیا ہے، وسیم نے ہمارے پاس آ کر اعلان کیا۔ ببلو واک آؤٹ کرنے والا تھا مگر میں نے اسے کھینچ لیا۔ اس کے گول مٹول صحت مند چہرے کی بنا پر سب سہیل کو ببلو کہہ کر چھیڑتے تھے، جس پر وہ خاصر چڑھتا تھا۔ میرا ہاتھ دیکھو، میں نے فوراً اس کے سامنے ہتھیلی پھیلائی۔ پوچھو، کیا پوچھنا ہے؟ وہ شاہانہ انداز میں بولا۔ اس کی لیلا کب ملے گی؟ کسی نے لقمہ دیا۔ مجھے میری محبت کب ملے گی؟ میں نے آرام سے پوچھا۔ لائبہ نے مجھے بری طرح گھورا، باقی سب بری طرح چیخے تھے۔ سہیل نے بہت غور سے میرے ہاتھ کی لکیروں کو کھوجا، پھر مایوسی سے سر ہلایا۔ ہجر کی لکیر یوں کاٹ گئی ہے۔ اس نے ناخن سے میری ہتھیلی پر لکیر کھینچی۔ میں نے اپنی انگلیوں کو سمیٹا اور دوسرے پل میرا مکہ اس کی ناک پر لگا تھا۔ سب ششدر رہ گئے تھے اور میں لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے غائب ہو گیا۔ بعد میں لائبہ نے میرے خوب لتے لیے تھے۔ کیوں ذرا سی بات پر اپنا ٹیمپر لوز کر بیٹھتے ہو؟ بس اب بہت ہو گیا، میں آج ہی گھر میں بات کرتا ہوں، ہماری انگیجمنٹ ہو جانی چاہیے، شادی ایگزامز کے بعد ہوتی رہے گی۔ اچھا، اور جو میرے پاپا نے پوچھ لیا کہ لڑکا کیا کرتا ہے تو؟ اس نے کہا تو میں نہ چاہتے ہوئے بھی بے ساختہ مسکرایا تھا۔ یہ بہت پرابلم ہے، اب تو کچھ نہ کچھ کر کے دکھانا ہی ہوگا۔ دروازہ ایک بار پھر سے کھلا تھا اور اس پر بار بار ایک خوبصورت خواب سے جاگنے والی کوفت داری ہو گئی تھی۔ کیا پرابلم ہے تمہیں؟ اس نے بے حد چڑھ کر اسے دیکھا۔ کچھ نہیں، مجھے کپڑے لینے تھے۔ حنیس کے لہجے پر گھبرا گئی۔ بہتر ہے کہ سارے کپڑے یہاں سے لے جاؤ، نانو سے پوچھوں گی، اس نے آہستگی سے کہہ کر وارڈروب کھولی، پھر سوٹ نکال کر چلی گئی۔ کچھ بھی تھا، اس کا یہ رویہ اس کے لیے بے حد تکلیف دہ تھا۔ وہ دوبارہ لکھنے لگا تھا۔ مجھے لگا وہ کچھ الجھی کچھ پریشان سی ہے۔ میں نے کئی بار اس سے پوچھا مگر وہ ٹال گئی، مگر اس کے ساتھ کچھ پرابلم تھی جو اسے ڈسٹرب کر رہی تھی۔ وہ ہم میں موجود ہوتے ہوئے بھی کبھی ہمارے درمیان نہ ہوتی۔ پروفیسرز لیکچرز دے کر چلے جاتے اور اس کی نوٹ بک کے صفحات سفید کے سفید رہ جاتے۔ لائبہ، کیا بات ہے، کوئی پرابلم ہے؟ نہیں تو؟ وہ نوٹ بک پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچتی رہی۔ کوئی پریشانی ہے تو شیئر ہی کر لو۔ وہ کچھ لمحے مجھے دیکھتی رہی، پھر مسکرا دی۔ یوں ہی وہم ہے تمہارا، کیا پریشانی ہوگی؟ شور، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ اس کے الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی تھی۔ ہاں چلو کہیں چلتے ہیں، اس نے پہلی بار کہا تھا۔ ہم دونوں ساحل پر نکل آئے۔ ارمغان، فرض کرو زندگی کے کسی لمحے میں بہت سالوں کے بعد تمہیں اچانک احساس ہو کہ تم جس ایک محبت کے پیچھے خوار ہوئے ہو وہ تمہارے لیے اتنی ہی اہم نہیں اور وہ محض ایک جذباتی غلطی تھی، تو تم اس محبت کے ساتھ کیا سلوک کرو گے؟ اس نے اچانک پوچھا اور اس کا سوال اور لہجہ دونوں بہت عجیب تھے۔ محبت کوئی چیز تو نہیں جو باسی ہو جائے تو اٹھا کر پھینک دی جائے۔ ہر گزرتا لمحہ جذبوں کے رنگ کچھ اور گہرے کر دیتا ہے اور محبت جتنی پرانی ہو اتنی ہی مضبوط ہوتی ہے، کسی پرانی برگد کے درخت کی طرح جس کی جڑیں زمین کے اندر اندر بہت اندر تک چلی جائیں۔ محبت مضبوطی ہے، کمزوری نہیں، یہ میرا نقطہ نظر ہے۔ اور اگر کچھ محبتیں مل کر ہمیں کمزور کر دیں، ہار دینے پر مجبور کر دیں تو؟ نہ جانے وہ کیا پوچھنا چاہتی تھی۔ میں نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کون سی محبتیں؟ محبت میں کوئی ایک شکل تو نہیں ہوتی، یہ کئی رشتوں میں بٹ کر اپنی شکل بدل لیتی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بھی محبت ہمیں رستہ بدلنے پر مجبور کر سکتی ہے، اور اگر ایسی کوئی محبت رستے میں حائل ہو تو بھی مجھ میں اتنا حوصلہ ہے کہ میں اس محبت کو ٹھکرا سکوں۔ میرے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ لائبہ ایک طویل سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ اور میں نے سوچا تھا میں جلد ہی گھر میں بات کروں گا، مگر چند دنوں کے بعد ہی دادا جان نے مجھے ساتھ لیا تھا اور ہم دونوں چرچ روڈ کی طرف نکل گئے، اور یہیں میں نے لائبہ مراد کو پہلی بار دیکھا تھا۔ میرے لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ جاگی۔ شادی کے بارے میں کیا ارادہ ہے برخوردار؟ دادا جان کی لاٹھی کی زد میں آ کر ایک کنکر اٹھتا ہوا دور جا گرا اور میرے لبوں کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ خاصا نیک خیال ہے۔ میں نے کان کھجاتے ہوئے انہیں دیکھا۔ میں اور تمہاری دادی چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کر دیں۔ میرا دل کہہ کے لگانے کو چاہا، مگر بات کیونکہ ان کی طرف سے شروع ہوئی تھی سو قدر سنجیدگی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا تھا۔ اتنی جلدی کیا ہے دادا؟ میری اسٹڈیز تو مکمل ہوں۔ جلدی ہے؟ دادا کا لہجہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔
تم نے دیکھا یہ زندگی اور موت کا کھیل کتنا عجیب ہے۔ ہم نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے ارمغان، مگر خدا کا شکر ہے کہ تم ہمارے پاس ہو اور ہنی، ہماری بوڑھی خوشیاں بس تم لوگوں سے وابستہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ وہ کچھ لمحے خاموش ہو گئے۔ شاید تمہیں میری بات تھوڑی عجیب لگی، مگر غور کرو گے تو اتنی عجیب نہیں لگے گی۔ کون سی بات؟ میں نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں تمہاری اور ہنی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے رد عمل دیکھنے کو نظریں میرے چہرے پر گاڑ دیں، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ میری شادی ہنی سے کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ تبھی ان کی بات کا مفہوم سمجھے بغیر بول اٹھا تھا، میری تو ٹھیک ہے، مگر ہنی تو ابھی بچی ہے، میٹرک کا ایگزام بھی نہیں دیا اس نے ابھی۔ انہوں نے گہری نظر مجھ پر ڈالی، پھر نظروں کا زاویہ بدل کر بولے، میں تمہاری شادی ہنی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور مجھے ایک دم لگا یہ میرے گرد کھڑے طویل قامت درخت اوپر کو اڑ گئے ہوں اور اوپر ٹنگا آسمان سر پر آ گرا ہو۔ میں نے کئی قدم پیچھے ہٹتے ہوئے بے یقین نگاہوں سے دادا کو دیکھا اور پھر وہاں سے بھاگ آیا۔ اس سے آگے ارمغان کا دل چاہا کہ وہ قلم کی نوک توڑ دے، مگر کیا ایسے کرنے سے تقدیر کا لکھا مٹ سکتا ہے؟ اس نے بے حد تھکے تھکے انداز میں لکھا تھا، اور پھر میں ہار گیا۔ ہاں، مجھے ان لمحوں کی اذیت دہرانے کی تاب نہیں، مجھے ہارنا تھا، میں ہار گیا، لیکن مجھے کسی اور نے نہیں، لائبہ مراد نے ہرایا ہے۔ کتنا گڑ گڑایا تھا میں اس کے سامنے، میرا ساتھ تو دو لائبہ، میں تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ سکتا ہوں۔ مگر اس کی نم آنکھیں ٹکر ٹکر مجھے دیکھتی رہیں۔ نہ جانے اسے میری محبت پر اعتبار کیوں نہ آیا کہ وہ کتنے آرام سے کہہ گئی، تم ہنی سے شادی کر لو۔ میرا دل چاہا میں اسے مار ڈالوں، جو بات میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ مجھے اس پر عمل کرنے کو کہہ رہی تھی۔ اس پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اب نہ جانے وہ کہاں جا چھپی تھی۔ شاید میری نگاہوں میں ابھرتے سوال پڑھ لیے تھے اس نے، اگر میرے ساتھ چلنا نہیں تھا تو ساتھ چلنے کا جھانسا کیوں دیا؟ تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں تھا، آزما لیا ہوتا، یا اگر میرے ساتھ ڈوبنے کا حوصلہ نہ تھا تو سمندر کے سفر پر نکلی ہی کیوں؟ اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی تو میرے ساتھ شادی سے انکار کیوں کیا؟ اگر کبھی ملو لائبہ مراد تو ان سوالوں کے جواب ضرور دینا۔ کیا مجھے کسی اور کو سونپ دینا تمہارے لیے اتنا ہی آسان تھا؟ پلیز نانو، آپ مت جائیں، آپ تو رک جائیں۔ نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا وہ گھر لوٹا تو دادی جان بیگ تیار کیے بیٹھی تھیں، اور ہنی ان کی منتیں کر رہی تھی، ایسے ہی گھبرا رہی ہو بچی، چند دنوں کی تو بات ہے، میں ہفتے بھر کے لیے تو جا رہی ہوں۔ انہوں نے پیار سے پچکارا۔ آپ بھی جا رہی ہیں، دادا بھی جا رہے ہیں، میں تو بالکل تنہا ہو جاؤں گی۔ پلیز نانو مت جائیں نا، وہ ملتے جی لہجے میں بولی۔ اے ہے تنہا کیوں؟ خیر سے ارمغان ہے تمہارے پاس، انہی سے تو ڈر لگتا ہے، وہ منمنائی۔ لو ڈر کیسا، خیر سے شوہر ہے تمہارا۔ جانے دو ہنی، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، وہ سخت نروٹھے پن سے کہہ کر در در سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ان کے حوالے کر کے جا رہی ہیں مجھے؟ ہنی نے شوقی نظروں سے انہیں دیکھا۔ بس ذرا غصے میں ہے، تمہیں پتہ ہے اس کا غصہ ذرا تیز ہے، ورنہ تو بہت پیار کرتا ہے تم سے۔ خاک بھی نہیں۔ اچھا میں ذرا دیکھتی ہوں اسے۔ دادی اس کے کمرے میں چلی آئیں۔ میں صدقے میری جان کیوں روٹھے رہتے ہو؟ صداقت علی دادا کے بھائی کا فون آیا ہے، کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی، اسی لیے ذرا گجرانوالہ جا رہے ہیں، ایک ہفتے کی تو بات ہے، انشاءاللہ جلد ہی آ جائیں گے۔ میں سب جانتا ہوں، یہ بیماری کا تار بھی اسی پلاننگ کا حصہ ہے، وہ چڑھ کر بولا۔ دادی کسیا گئیں اور پھر صاف مکر گئیں۔ لو خواہ مخواہی آپ کچھ بھی کر لیں، مگر ان تلوں میں تیل نہیں۔ وہ عطر گھوڑے کی طرح بپھر رہا تھا۔ دادی ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ تبھی دادا اپنی لمبی چوڑی نصیحتوں کے ساتھ آ گئے۔ وہ بڑے صبر اور بیزاری کے ساتھ سنتا رہا، اور جب آخری نصیحت مکمل کی کہ کبھی کبھی فیکٹری کا چکر لگا لیا کرنا اور ہنی کا خیال رکھنا، تو وہ تڑک کر بولا تھا، ظاہر ہے مجھ پر چھوڑ کر جا رہے ہیں تو میں ہی خیال رکھوں گا، محلے والے تو آنے سے رہے۔ دادا نے لبوں پر در آنے والی مسکراہٹ کو بمشکل روکا، پھر دادی کو اشارہ کیا تو وہ ان کے پیچھے باہر نکلی۔ دیکھ لو میاں، ہم کچھ غلط تو نہیں کر رہے کہیں؟ دادی نے پریشان ہو کر پوچھنا چاہا تو دادا ہنس دیے۔ میں اس کا دادا ہوں، اتنا وہ اپنے آپ کو نہیں جانتا جتنا میں اسے سمجھتا ہوں۔ تم چلو، واپس آئیں گے تو سب ٹھیک ہوگا۔ ہنی نے انہیں بے حد افسردگی کے ساتھ رخصت کیا تھا کہ اپنی خیریت کچھ مشکوک لگ رہی تھی۔ ارمغان نے ان کے جانے کے بعد پہلا کام تو یہ کیا کہ ہنی کو واپس اس کے کمرے میں شفٹ کیا۔ اسے یہ بھی پرواہ نہیں تھی کہ ملازمہ کتنی مشکوک ہوئی۔ اس نے بے ساختہ پوچھا تھا، کیوں صاحب جی؟ تو ارمغان نے اسے بری طرح ڈانٹ دیا تھا۔ ہنی حیران سی اپنا سامان دوسرے کمرے میں شفٹ کرواتی رہی۔ ارمغان نے بس اتنا ہی کہا تھا، تم ابھی ینگ ہو، اس رشتے کی نزاکتوں سے زیادہ اس کی خوبصورتیوں سے متاثر ہو، جو کہ ظاہر ہے کیبل کی مرہون منت ہے۔ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوا، مگر جو میرے ساتھ ہوا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے۔ جب تم کسی قابل ہو جاؤ گی تب فیصلہ کریں گے کہ ہمیں اس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ پتہ نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بدمزہ سی ہو کر بیزاری سے بولی، تمہاری سمجھ میں بھی آ جائے گا، اور خدا را یہ بھڑکیلے کپڑے پہننے بند کر دو، مجھے کوفت ہوتی ہے دیکھ کر۔
وہ تو بس نانو کے کہنے پر، ورنہ اچھے تو مجھے بھی نہیں لگتے، وہ آہستگی سے بولی تھی۔ وہ فطرتاً نرم مزاج تھا، ہنی کی ساری ضرورتوں کا خیال رکھتا، مگر رویہ اب بھی وہی تھا، لیے دیے سا رہتا۔ ہنی اس سے بات کرنے کو ترستی، اب تو اس کے لہجے کی خونخواری میں کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ شاید یہ احساس تھا کہ اب اسے رونے کے لیے دادی کی گود بھی میسر نہیں۔ گھر، فیکٹری، یونیورسٹی، اس نے خود کو بے حد مصروف کر لیا تھا۔ ہنی چند دنوں میں اس گھر کے سناٹے سے گھبرا گئی تھی۔ کہاں کھو گئی ہو لائبہ؟ کبھی کبھی وہ بیچ سڑک پر رک کر ایک ایک چہرے کو تکنے لگتا۔ اس کے فلیٹ پر تالا جوں کا توں تھا اور وہ ہر پل لاشعوری طور پر اس کا منتظر رہتا تھا، مگر ایک مایوسی سی ہر گزرتے دن کے ساتھ اس پر طاری ہو رہی تھی۔ کھو جانے والے تو مل بھی جائیں، مگر جو دانستہ گم ہو جائیں انہیں کون ڈھونڈے؟ تو مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی۔ کبھی کبھی وہ تلخ ہو کر اس پر الزام دھرنے لگتا۔ اس دن وسیم نے اسے سرسری انداز میں بتایا تھا، لائبہ ایگزام ہی نہیں دے رہی۔ تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے بری طرح چونک کر پوچھا۔ خود لائبہ نے۔ وہ یہاں آئی تھی؟ ارمغان کے لہجے میں بے تابی سی در آئی۔ نہیں، فون پر بات ہوئی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ اپنے ددیال میں۔ کہاں؟ یہ تو نہیں بتایا اس نے، بس کبھی کبھی فون کر لیتی ہے، کہہ رہی تھی موڈ نہیں ہے پیپر دینے کا۔ اس کا فون نمبر دو گے مجھے؟ ارمغان نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ تمہیں اس نے کبھی فون نہیں کیا؟ وسیم نے حیرت سے پوچھا۔ مجھے کہاں وہ اس قابل سمجھتی ہے؟ ارمغان کا لہجہ تلخ سا ہو گیا۔ نمبر تو اس نے مجھے بھی نہیں دیا، وسیم نے سوچتے ہوئے کہا، اور سچ ہی کہا تھا، مگر ارمغان کو لگا وہ جھوٹ بول رہا ہے، تبھی تل ملا کر اٹھ گیا۔ ہنی کوریڈور کی سیڑھیوں پر بیٹھی لان میں بھاگتے خرگوشوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اس کا لہجہ بے حد خراب تھا۔ وہ سہم گئی۔ قدم قدم پر شہ دیتی نانو بھی تو نہ تھی، یوں ہی بیٹھ گئی تھی۔ ایک کپ چائے بنا دو۔ رشیدہ تو چلی گئی۔ تمہیں چائے بنانا تو آتی ہی ہوگی، اس نے تنزن کہا۔ پہلے تو ہنی کا دل چاہا وہ صاف انکار کر دے، مگر نانو کی نصیحتیں یاد آ گئیں تو چائے بنانے اٹھ گئی۔ ارمغان نے اپنے کھولتے دل و دماغ کو قابو کرنے کے لیے ایک گولی نیند کی اور چائے کے انتظار میں بیڈ پر گر گیا۔ ہنی چائے لے کر آئی تو وہ غنودگی میں کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ مان، چائے لے لیں۔ ہنی نے اس کا بازو جھنجھوڑا اور کپ ٹیبل پر رکھ دیا۔ رکھ دو۔ اس نے تکیہ سر پر رکھ لیا۔ مان، میں ماہا سے ملنے چلی جاؤں؟ ارمغان نے سنا نہیں تو وہ پھر سے اس کا بازو جھنجھوڑ کر بولی۔ مان، اور وہ جیسے بپھر کر چیخا تھا، جہنم میں جاؤ۔ وہ کچھ لمحے بے یقین نگاہوں سے اسے دیکھتی رہی، پھر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں جا گھسی تھی اور چیخ چیخ کر روتے ہوئے خود سے لڑتی خدا سے شکوہ کرتی رہی، اور اسے خاموش کروانے والا کوئی بھی نہ تھا۔ ہنی کی پھپھو اچانک ہی آئی تھی۔ ہنی کو دیکھ کر حیران سی رہ گئی۔ یہ تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کتنی بجھی بجھی سی لگ رہی ہو، اور یہ کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ ارمغان نے سٹپٹا کر ہنی کو دیکھا۔ وہ حسب معمول جینس اور لانگ شرٹ میں ملبوس بکھرے بکھرے بالوں کے ساتھ بیزار بیزار سی دکھائی دی۔ ہنی سے زیادہ وہ شرمندہ ہوا تھا۔ اور اتنی خاموش کیوں ہو؟ پہلے تو نچلا بیٹھنا نہیں جانتی تھی۔ دادی جان نہیں ہے، اس وجہ سے کچھ ڈسٹرب ہے، ارمغان جز بز ہو کر بولا۔ کیا تم اس کا خیال نہیں رکھتے؟ انہوں نے ارمغان کو پکڑا۔ اس نے سٹپٹا کر ہنی کو دیکھا تو وہ بول اٹھی۔ مانی تو بہت خیال رکھتے ہیں پھپھو، اپنا برم رکھنا اس نے نانو سے سیکھا تھا، ورنہ بابا نے تو ہمیشہ اسے ایک چھوٹی سی بچی سمجھا تھا۔ نانو کی نصیحتیں نہ ہوتی تو شاید وہ چیخ چیخ کر سب کو ارمغان کے رویے کے بارے میں بتاتی۔ پھپھو کو جلدی تھی، انہیں آج ہی ملتان جانا تھا، ان کی نند کی بیٹی کی شادی تھی، ورنہ نہ جانے وہ کیا کچھ جان لیتی۔ تمہارے پاس کچھ رنگ کے کپڑے نہیں ہیں؟ ان کے جانے کے بعد ارمغان اس پر برس پڑا۔ پہلے تو یہی پہنا کرتی تھی، نانو نے تو بہت باری باری ڈریس بنوائے تھے، وہ پہن لیا کروں۔ وہ روٹھی روٹھی سی بولی کہ خود اس نے ہی تو وہ سب پہننے سے منع کیا تھا، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تل ملا کر بولا، پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ شام کو آیا تو وہ ٹی وی کھولے بیٹھی تھی۔ اس نے کپڑوں کا شاپر اس کے سامنے پھینکا۔ یہ لو، اور آئندہ اس اول جلول حلیے میں مت نظر آنا۔ ہنی نے حیرت سے شاپنگ بیگ دیکھا۔ ارمغان اپنے کمرے میں چلا گیا۔ دیکھا چھوٹی بی بی، میں نے کہا تھا نا مان صاحب دل کے برے نہیں ہیں، ملازمہ نے خوش ہو کر کہا۔ اب آپ پہن کر ان کو دکھائیں، خوش ہو جائیں گے۔ مجھے نہیں پہننے، اس نے بیزاری سے شاپر پرے کیا۔ نہ ہنی بی بی، اتنے شوق سے لائے ہیں۔ کوئی شوق سے نہیں لائے، شوق سے لائے گئے گفٹس یوں نہیں دیے جاتے پھینکنے والے انداز میں۔ اسے ارمغان کا انداز بہت برا لگا تھا۔ لو، مردوں کا غصہ تو ایسا ہی ہوتا ہے، ابھی آپ کو دیکھیں گے تو سارا غصہ بھول جائیں گے۔ اٹھے، تیار ہو جائیں۔ وہ اس کے بے حد اصرار پر تیار ہو کر اس کے کمرے میں گئی تھی۔ مان، وہ جو ابھی ابھی کتابیں نکال کر پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جھنجھلا کر چیخ اٹھا۔ کتنی بار منع کیا ہے، یوں احمقوں کی طرح منہ اٹھائے مت آیا کرو۔ خفت سے ہنی کا چہرہ سرخ ہو گیا، وہ پلٹ کر باہر نکل گئی۔ ارمغان سر پکڑ کر رہ گیا۔ عجیب سی ٹینشن تھی جو ہمہ وقت اس کے اعصاب پر طاری رہتی۔ اس کا دل چاہتا یہ سب چھوڑ چھاڑ کر کہیں دور بھاگ جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہنی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، مگر اس کے سامنے آتے ہی وہ مشتعل ہو جاتا۔
ہنی کو دیکھتے ہی ایک احساس زیاں اس کے اندر جاگنے لگتا تھا، کاش یہ زندگی اپنے اختیار میں ہوتی یا پھر نہ ہوتی۔ اس نے جھٹکے سے کتابیں سامنے سے ہٹائیں، پھر باہر نکل آیا۔ حسب معمول وہ کوریڈور کی سیڑھیوں پر بیٹھی پھول سے لپٹی بیل کے پتے نوچ رہی تھی۔ نئے سوٹ کے دوپٹے کا ایک کونا گود میں تھا، باقی سیڑھی پر پڑا تھا۔ تمہیں کرنے کو کوئی کام نہیں ملتا، پانی ہمیشہ نشیب میں رہتا ہے۔ وہ اس کے سامنے بے بس تھی، سو وہ اپنی ساری ٹینشن اسی پر نکالتا تھا۔ ہنی گھبرا کر کھڑی ہو گئی، دوپٹہ کھینچ کر کندھے پر ڈالا۔ پڑھنا نہیں تم نے؟ اسکول کیوں نہیں جاتی ہو؟ اسے خاموش دیکھ کر ارمغان کچھ اور چڑ گیا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، بے اختیار ہنی کے منہ سے نکلا۔ آپ مجھے چاچو کے یہاں چھوڑ آئیں۔ فضول باتیں مت کرو، کتابیں نکال کر دیکھو، اگر کوئی پرابلم ہے تو ٹیوشن کا بندوبست کر دوں گا۔ وہ اسی جھنجھلائے ہوئے سخت انداز میں کہہ کر باہر چلا گیا تھا۔ وہ پیر پٹکتی اپنے کمرے میں جا گھسی۔ ہنی کے چاچو نے اسے گھر بلا کر بے عزتی کی تھی۔ وہ نہ صرف وہاں جانے پر مجبور تھا بلکہ سب کچھ سننے پر بھی۔ بہرحال اتنی شرافت تو اس میں تھی ہی، ہنی صبح اسے بغیر بتائے وہاں چلی گئی تھی۔ اسے تو خبر بھی تب ہوئی جب ان کا ملازم انہیں بلانے آیا، اور نہ جانے اس نے چاچو کو کیا بتایا تھا کہ وہ اس پر برس ہی پڑے تھے، اور وہ سب کچھ سننے پر مجبور سنتا رہا تھا۔ اگر تم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے تھے تو اس کی ذمہ داری اٹھائی ہی کیوں تھی؟ اٹھائی کہاں تھی، زبردستی سر ڈالی گئی ہے۔ وہ تمہیں پسند نہیں تھی تو شادی سے انکار کر دیتے۔ میں تو سرے سے ہی ہنی کی شادی کے خلاف تھا۔ عمر کیا ہے اس کی، مگر تمہارے دادا اور دادی محترمہ ہی پیچھے پڑ گئیں، ورنہ مجھ پر بھاری نہ تھی ہنی۔ آنٹی گھر پر نہ تھی، انہوں نے خوب کھل کر اس کے لتے لیے۔ خدا کا شکر کرو کہ تمہاری آنٹی گھر پر نہیں ہے، ورنہ ابھی پورے خاندان میں ڈھنڈورا پیٹ ڈالتی۔ کوئی خاص بات نہیں ہوئی تھی، پتہ نہیں ہنی نے آپ کو کیا بتایا ہے؟ ارمغان بیزار ہو کر بول اٹھا۔ اسے جھوٹ بولنے کی عادت نہیں۔ چاچو نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ مجھے تو حیرت اس بات کی ہے، سارا گھر یوں ہی چھوڑ کر وجاہت صاحب گجرانوالہ جا بیٹھے ہیں، نہ کاروبار کی فکر نہ گھر بار کی۔ ہنی ہنی زیر لب بڑبڑاتے ہوئے انہوں نے بآواز بلند ہنی کو پکارا تھا۔ وہ مجبوراً وہاں تک آئی۔ ارمغان نے کڑی نظروں سے اسے گھورا۔ ہنی نے گھبرا کر چاچو کو دیکھا۔ شاباش بیٹا، گھبرانا نہیں، کچھ نہیں کہے گا تمہیں۔ انہوں نے پیار سے ہنی کو ساتھ لگایا۔ وہ تحیر سے انہیں دیکھنے لگی۔ چاچو مجھے وہاں نہیں جانا۔ بری بات ایسے نہیں کہتے، میں نے کان کھینچے ہیں اس کے، اب نہیں تنگ کرے گا۔ وہ اسے پیار سے نہ جانے کیا کچھ سمجھا رہے تھے، اور وہ تحیر سے سوچ رہی تھی، کیا میرا اب اس گھر پر کوئی حق نہیں؟ اور اگر پاپا زندہ ہوتے تو کیا یہ سب سننے کے بعد بھی مجھے اس کے ساتھ بھجواتے؟ وہ بہت دل گرفتہ سی واپس آئی تھی، اور ارمغان گھر آتے ہی اس پر برس پڑا تھا۔ اتنا کچھ تو چاچو نے بھی اسے نہیں کہا تھا جتنا ارمغان نے اسے سنائی۔ ہنی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ اپنے کمرے میں گھس کر جی بھر کر رو لیتی۔ دادا کو فون آیا تھا، انہیں نہ جانے کون کون سے خاندانی معاملات سلجھانے تھے، سو ابھی انہیں مزید وہیں رہنا تھا، اور ان کی چالاکی پر دل ہی دل میں کڑتا رہا۔ یہاں آپ کے بغیر سب خیریت ہے۔ وہ ٹھیک ٹھاک بد لحاظ ہو گیا تھا۔ ہنی کے ساتھ اس کا رویہ ہنوز وہی تھا۔ ہنی اس کے سامنے آنے سے بھی گھبراتی۔ اس کے بلا وجہ کے اعتراضات اور چیختے چنگاڑتے روپ نے اسے سہما کر رکھ دیا تھا۔ وہ صبح اسکول جاتی، واپس آتی تو کمرے میں ہی گھسی رہتی، خاص طور پر جب ارمغان گھر پہ ہوتا۔ ارمغان کبھی کبھی بے چین سا ہو جاتا۔ وہ یہ سب نہیں چاہتا تھا، ہنی کو دکھ دینے کا وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا، مگر اب وہ مرجھا گئی تھی۔ نانو کا فون آتا تو رو رو کر واپس آنے کا کہتی، مگر نہ جانے کیوں نانو پر اس کے آنسوؤں کا کوئی اثر ہی نہ ہوتا۔ چاچو کی طرف سے تو اتنی بدظن ہو گئی تھی کہ پھر کبھی گئی ہی نہیں، بس چاچو ہی کبھی کبھار آ کر اس کی خیریت دریافت کر جاتے تھے، وہ بھی کھڑے کھڑے۔ وہ فیکٹری سے واپس آ رہا تھا جب بلا ارادہ ہی گاڑی کا رخ جواں ادب کے دفتر کی طرف کر دیا۔ کتنے ڈھیر سارے دن گزر گئے تھے، وہ عملاً ان سے کٹ چکا تھا۔ آج ایک انجانی طاقت تھی جو اسے کھینچ لائی۔ سیڑھیاں چڑھ کر دوسری منزل پر ایک کمرے پر مشتمل دفتر کتنی خوبصورت اور انمول یادیں اپنے اندر سمیٹے ہوئے تھا۔ کچھ زیادہ دن نہیں ہوئے تھے جب یہیں اس نے محبت کی پہلی تحریر لائبہ کی آنکھوں میں رقم کی تھی۔ یہیں اس نے تاعمر ساتھ چلنے کا وعدہ لائبہ کے آنچل سے باندھا تھا۔ یہیں اس نے محبت کو رفاقت بنانے کی خواہش لائبہ کی آنکھوں میں پیدا کی تھی۔ نہ جانے کیوں ارمغان کو لگا وہ سب یک طرفہ تھا۔ شاید شک اور بدگمانی یوں ہی واقعات کا مفہوم بدل دیتی ہے۔ ارمغان نے دروازہ کھولا، پہلا قدم اندر رکھا اور پھر ساکت ہو گیا۔ وہ اس کی محبت کا خوبصورت چہرہ تھا جو اس کی نگاہوں کی زد میں تھا۔ ارمغان نے سر جھٹک کر خود کو کسی خواب کے سحر سے آزاد کرانے کی صحیح کی، مگر سارا منظر جو کا تو تھا۔ وہ عین اس کی نگاہوں کے سامنے ٹیبل پر ہاتھ رکھے ذرا سی جھکی وسیم کے سامنے رکھے کاغذ پر پنسل سے نشان لگا رہی تھی۔ اس نے اسی زاویے میں جھکے جھکے کسی کی نگاہوں کی تپش کو محسوس کیا، پھر اسی طرح ساکت ہوئی تھی۔ کسی نامعلوم احساس پر وسیم نے چونک کر پہلے لائبہ پھر اس کی نظروں کے تعاقب میں پلٹ کر ارمغان کو دیکھا۔ بہت موقع پر آئے ہو ارمغان، وہ خوش دلی سے کہتے ہوئے اٹھا۔ وہ دونوں بری طرح چونکے۔ تم تو یہ بھول ہی گئے یار، وہ اس سے گلے ملتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کون جانے کون کس کو بھولا؟
ارمغان نے وسیم کے کندھے کے اوپر سے لائبہ کو دیکھا۔ وہ نچلا لب کاٹتے ہوئے رخ بدل گئی۔ کیسی ہو لائبہ؟ ارمغان گھوم کر اس کے سامنے آیا۔ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ لائبہ نے آہستگی سے پوچھا۔ وہ دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے کچھ مضطرب سی نظر آ رہی تھی۔ مجھے کیسا ہونا چاہیے تھا؟ وہ الٹا اسی سے پوچھنے لگا۔ لائبہ نے جواب نہیں دیا، رخ بدل کر میز سے کچھ پیپرز اٹھا کر رول کرنے لگی۔ بہت اچھا موقع ہے، لائبہ بھی موجود ہے۔ ارمغان، جو گلے شکوے ہیں ابھی کر لو ورنہ پہلے کی طرح اسٹور میں بند کر دوں گا، وسیم نے ہنستے ہوئے دھمکی دی۔ لائبہ قصداً مسکرائی۔ اس کی ضرورت نہیں اور ہم میں کوئی گلا شکوہ بھی نہیں ارمغان۔ وہ اس کی طرف پلٹی تو وہی پر اعتماد سی لائبہ تھی۔ یوں ہی مصروفیت میں تم سے رابطہ نہ رکھ سکی، مگر میں آؤں گی ہنی سے ملنے۔ کیسی ہے وہ؟ اچھی ہے۔ ارمغان جانتا تھا وہ کبھی نہیں آئے گی، وہ محض وسیم کے سامنے پوز کر رہی تھی۔ تو کھڑی کیوں ہو؟ بیٹھو نا، میں چائے منگواتا ہوں۔ نہیں، آج کچھ جلدی میں ہوں۔ پھر صحیح ارمغان، ہنی کو میرا سلام کہنا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئی، ایک بار بھی پلٹ کر ارمغان کو نہیں دیکھا۔ ارمغان گمسم سا ہو گیا۔ ارمغان، وسیم نے پکارا تو وہ چونک گیا۔ میں نے لائبہ کو پروپوز کیا ہے۔ وسیم بھرپور انداز میں مسکرا رہا تھا اور ارمغان کی رگیں تن گئی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں اضطراری انداز میں مڑ گئیں۔ اس نے کیا کہا؟ وہ بمشکل خود کو پوچھنے پر آمادہ کر پایا۔ آئی ہوپ وہ انکار نہیں کرے گی۔ وسیم کا لہجہ پر یقین تھا اور ارمغان کا دل چاہا وہ یہ موقع اپنے ہی منہ پر دے مارے۔ اس لڑکی سے محبت کا دعویٰ تھا اسے، جو اتنی آسانی سے اسے فراموش کر گئی، جیسے ارمغان کوئی جیتا جاگتا وجود نہیں، ایک بے جان شے تھا۔ جو اس کے پاس ہے نہ رہے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں چلتا ہوں۔ میز پر ہتھیلی کا دباؤ ڈال کر اس نے اپنا غصہ یا شاید دکھ ضبط کرنے کی کوشش کی۔ ارے ابھی تو آئے ہو تم، کچھ کام یاد آ گیا ہے؟ وہ اسے بنا خداحافظ کہے باہر نکل گیا۔ حسب توقع وہ اسے بس اسٹاپ پر مل گئی تھی۔ اپنے بیگ کے اسٹرپ سے کھیلتے ہوئے اس کی نگاہیں ایک غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ ارمغان کی گاڑی عین اس کے پاس آ کر رکی۔ لائبہ نے چونک کر سر اٹھایا، پھر پلکیں جھکا لی تھی کہ آنکھیں دل کی ترجمان ہوتی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی ارمغان اس کے دل پر لکھی تحریر پڑھے۔ ساتھ چلنے کو نہیں کہوں گا کہ تمہاری منزل کوئی اور ہے، بس ایک سوال کا جواب چاہیے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت تھی تو تم نے شادی سے انکار کیوں کیا، جبکہ میں تمہاری خاطر سب ہی کچھ چھوڑنے کو تیار تھا؟ لائبہ بالکل خاموش رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے اس کے جواب کا منتظر رہا تھا، پھر مایوس سا ہو کر چلا گیا۔ لائبہ نے سر اٹھا کر دور جاتی اس کی گاڑی کو دیکھا، پھر آنکھوں میں در آئی نمی کو چپکے سے انگلیوں کے پوروں میں جذب کیا تھا۔ کیوں ہوا میرے ساتھ ایسا؟ کیوں کھایا میں نے اتنا بڑا دھوکہ؟ اور میں اب بھی منتظر تھا کہ وہ آئے گی تو شاید، مگر نہیں، میں ہی احمق تھا۔ اس نے کمرے کی ایک ایک چیز توڑ دی تھی۔ کتنے ضبط سے وہ گھر لوٹا تھا، مگر اس کا جذباتی پن اب اشتعال اور غصے میں بدل گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ ہنی اپنے لیے چائے بنا کر کچن سے باہر آئی تھی، جھٹک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ کئی سیڑھیاں پھلانگتا اس کے سامنے آیا۔ یہ صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی سرخ آنکھیں اور بپھرا ہوا انداز اسے لرزا گیا۔ نہ تم ہمارے درمیان آتی اور نہ وہ یہ سب کرتی۔ مان، اس نے سہم کر کچھ کہنا چاہا۔ بھاڑ میں گیا مان۔ ارمغان نے بپھر کر ہاتھ مارا۔ گرم چائے کا مگ اس کے ہاتھ میں الٹ گیا۔ مگ کی کرچیاں اس کے پیروں میں بکھریں اور گرم چائے اس کے ہاتھ اور پاؤں کی جلائی چلی گئی۔ اسے ایک دم چیخنا چاہیے تھا، مگر اس کی آواز حلق میں گھٹ گئی۔ چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی اور وہ اسے ساکت نظروں سے دیکھتی دیوار سے جا لگی تھی۔ ایک جامد اور بے جان تاثر۔ اتنے شدید غصے اور اشتعال میں بھی ارمغان کو کسی غیر معمولی صورتحال کا احساس ہوا تھا۔ وہ ایک دم چپ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے چپ چہرے پر کوئی ایک تاثر بھی زندہ نہ تھا، بس اس کے لب تھے جو سوکھے پتوں کی طرح لرز رہے تھے۔ ہنی، ارمغان نے اس کا بازو تھام کر ہلایا تو درد کی تیز لہر نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ اس کی ساکت آنکھوں میں تکلیف کی شدت جاگی۔ دوسرے پل وہ اپنا بازو چھڑا کر اندر بھاگی۔ ہنی، ارمغان اس کے پیچھے لپکا، مگر اس نے کمرے میں گھس کر دروازہ لاک کر لیا تھا۔ ہنی، دروازہ کھولو۔ ارمغان کا سارا جنون نہ جانے کہاں گم ہو گیا۔ بس ایک احساس تھا کہ وہ تکلیف میں ہے۔ کمرے سے ہنی کی سسکیوں اور آہوں کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ رو رہی تھی اور تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ ہنی گڑیا، دروازہ کھولو، فار گاڈ سیک دروازہ کھولو۔ وہ کھٹکھٹا کر تھک گیا اور وہ روتے روتے بے حال ہو گئی۔ ہنی پلیز، جو چاہو سزا دے لو، مگر خود کو یوں تکلیف مت دو۔ تمہیں درد ہو رہا ہے، وہ ملتجی لہجے میں پکار رہا تھا۔ دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا۔ مجھے تکلیف ہو رہی ہے تو آپ کو کیا؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ ہنی، ارمغان نے آگے بڑھ کر اسے تھامنا چاہا، مگر وہ کئی قدم پیچھے ہٹ گئی۔ کچھ نہیں لگتی میں آپ کی، آپ کو تو نفرت ہے نا مجھ سے۔ آپ تو یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ میں اس گھر میں رہوں۔ آپ نے ہی تو کہا تھا میں تمہارا دوست ہوں، اپنی ساری پرابلمز مجھ سے شیئر کرنا۔ کہاں ہیں وہ مان جن سے میں اپنی پرابلمز شیئر کرتی تھی؟ آپ تو وہ نہیں ہیں۔ آپ سے تو ڈر لگتا ہے مجھے۔ میں نے کتنا چاہا کہ آپ کو بتاؤں، مجھے راتوں کو ڈر لگتا ہے، مجھے رات بھر نیند نہیں آتی، مگر آپ نے مجھے ہر بار دھتکار دیا۔ اتنی نفرت تھی آپ کو مجھ سے، وہ بے تحاشا روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
ہنی پلیز میری بات سنو۔ ہنی ہٹ جائیں، مت پاس آئیں میرے، بہت ظالم ہیں آپ۔ وہ دیوار سے جا لگی اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ آپ نے تو مجھ سے میرا مان بھی چھین لیا، مجھے تو زندہ ہی نہیں رہنا چاہیے تھا، کاش میں پاپا کے ساتھ ہی مر جاتی۔ پاپا پاپا آپ کیوں چلے گئے؟ یہ وہ لڑکی تھی جس کی آنکھ میں وہ کبھی ایک آنسو بھی برداشت نہ کر سکتا تھا، جو کبھی پیار سے اسے مان کہتی تو اس کا دل اس کا مان بن جانے کو چاہتا تھا، جو کبھی وہ اداس ہوتی تو اس کا بس نہ چلتا کہ کہاں سے کوئی ایسی خوشی خرید لائے جو اس کی اداس آنکھوں میں مسکراہٹیں بھر دے۔ آج وہ رو رو کر بے حال ہو رہی تھی، صرف اس کی وجہ سے۔ وہ بے اختیار آگے بڑھا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے میں بھینچتے ہوئے خود بھی رو دیا تھا۔ آئی ایم سوری ہنی، اور وہ کچھ اور شدتوں سے رو دی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے رات نے پلکیں جھکائی ہیں، میری مٹھی میں اب تک رات کی پلکوں سے ٹوٹے کچھ ستارے ہیں، دکھوں کے استعارے ہیں۔ میں ان کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں میں ڈھیروں خواب، تعبیروں کے دکھ میں کوئی چہرہ سوچتے ہیں، اور وہ چہرہ شناسا سے کئی چہروں میں تبدیل ہوتے ہیں، پھر ان چہروں سے یادوں کے کئی منظر ابھرتے ہیں، نظر میں رقص کرتے ہیں۔ وہ چہرے جو میری تنہائیوں کے اشک پارے ہیں، مجھے ہر حال میں خود سے بھی پیارے ہیں، سبھی چہرے تمہارے ہیں۔ اور آج تم نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے تم سے شادی سے انکار کیوں کیا۔ نہیں، تم نے یہ نہیں پوچھا، تم نے تو یہ کہا کہ اگر مجھے تم سے محبت تھی تو میں نے تم سے شادی سے انکار کیوں کیا۔ اگر شک کا نوکیلا کانٹا تھا جو تمہارے بیگانہ لہجے نے میرے دل میں گونڈ دیا، اور اسی 3 حرفی لفظ اگر نے مجھے تم سے شادی سے انکار کرنے پر مجبور کیا تھا۔ نہیں سمجھے؟ آؤ میں سمجھاتی ہوں۔ میں نے ارمغان حیدر کو وہیں چرچ روڈ پر دیکھا تھا۔ میری خالہ زاد بہن ارم کی شادی تھی، اور خالہ نیو یارک سے یہاں صرف اپنی بیٹی کی شادی کے لیے آئی تھی، اور وہ خود ہمارے فلیٹ پر آ کر ہمیں مدعو کر کے گئی تھی۔ ایک طویل عرصے تقریباً 20 برس کے بعد ممی خالہ سے ملی تھی، اور میں اپنی کزن ارم اور فائقہ کے ساتھ تو میری فوراً ہی دوستی ہو گئی تھی، سو ہم لوگ پاپا سے اجازت لے کر خالہ کے لیے عارضی طور پر لیے گئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ وہی گھر خالہ نے خرید کر ارم کے نام کر دیا تھا، جہاں وہ اب اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ میں اور فائقہ اکثر شام ڈھلے سارے ہنگاموں سے نظر بچا کر واک کے لیے چرچ روڈ کی طرف نکل آتے تھے۔ مجھے یہاں کی ٹھنڈک آمیز پرسکون فضا بہت پسند تھی۔ تم واپس چلی جاؤ گی فائقہ تو میں بہت مس کروں گی تمہیں، سرخ پھولوں کا گچھا توڑتے ہوئے میں نے فائقہ سے کہا۔ ان چند دنوں میں وہ مجھے کتنی عزیز ہو گئی۔ میں بھی، لیکن واپس تو جانا ہے نا، ابھی تو میری اسٹڈیز بھی باقی ہیں۔ میں ممی کے چہرے پر جو خوشی اور رنگ آج دیکھ رہی ہوں وہ اس سے پہلے کبھی نظر نہیں آیا۔ وہ بہت اکیلی تھی، خالہ سے ملنے کے بعد جیسے جی اٹھی ہیں۔ مجھے تو سرے سے یہ ساری سٹوری ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ محض پسند کی شادی پر جو ان لوگوں کا حق بھی تھا، یوں ان سے سارے تعلق توڑ دینا ویری اسٹرینج۔ وہ کندھے اچکا کر تحیر بھرے لہجے میں بولی تھی۔ میں ہنس دی۔ یہ پاکستان ہے اور اس معاشرے میں یہی کچھ ہوتا ہے، لیکن پسند کی شادی سے تو ہمارا مذہب بھی منع نہیں کرتا، ہمارا معاشرہ تو کرتا ہے نا، اور ہم پر ہمارے مذہب سے زیادہ ہماری سوسائٹی کا پریشر ہے۔ میں نے ایک سرسری نگاہ سامنے سے آتے سائیکل سواروں پر ڈالی۔ وہ بچی سائیکل دوڑاتی آگے نکل گئی تھی، اور اس نوجوان کی رفتار سست ہو گئی۔ میں نے اس کی نظروں کی تپش کو محسوس تو کیا، مگر یہ کوئی ایسی بات نہ تھی۔ یہاں آتے جاتے ایسی بہت سی نظریں ہم پر اٹھتی ہیں جنہیں ناگواری کے ساتھ برداشت کر کے نظر انداز کرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ ہمارے پیچھے نکل گئے۔ تم اپنے ددیال والوں سے کبھی نہیں ملی؟ فائقہ نے پوچھا۔ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، اور مجھے اس بات کی کچھ پرواہ بھی نہیں، جنہوں نے اپنے سگے بیٹے کو چھوڑ دیا، ان کے نزدیک میری یا ممی کی کیا حیثیت؟ میرے لہجے میں بیزاری در آئی۔ اور انکل، وہ بھی ان سے کبھی نہیں ملے؟ نو، پاپا مجھ سے اور ممی سے بہت محبت کرتے ہیں، ہماری محبت میں تو وہ انہیں بھول ہی گئے۔ میرے لہجے میں فخر سا در آیا، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ پاپا نے میرے سامنے کبھی بھی اپنے گھر والوں کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ وہ تو ہمیشہ کہتے، میری دنیا بس تم لوگ ہو۔ مجھے کیا معلوم تھا وہ ہم سے زیادہ خود کو یقین دلاتے تھے۔ ہماری محبت میں کھو کر ان محبتوں کو بھول جانے کی یہ دانستہ اور شعوری کوشش تھی جنہیں وہ پیچھے چھوڑ آئے۔ ہائے نوخیز پرجوش آواز نے ہمیں چونکا دیا۔ وہ سائیکل والی بچی تھی، بچپن کو خدا حافظ کہہ کر لڑکپن کی سرحدوں کو چھوتی اس خوبصورت چھوٹی سی لڑکی کو ہم نے بے اختیار ہاتھ ہلایا تھا۔ پھر اگلے اور اس سے بھی اگلے دن فائقہ نے مجھے ٹھوکا دیا، یہ نوجوان عنقریب تمہیں کافی کی آفر دے گا۔ وہ ہمارے عقب میں نکل گیا تھا۔ میں نے فائقہ کو گھور کر دیکھا۔ یہ نیو یارک نہیں ہے۔ اچھا، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ کراچی کی اکثر جگہوں اور لوگوں کو دیکھ کر مجھے نیو یارک کا ہی شبہ ہوتا ہے۔ مانا تمہاری بات کسی حد تک سچ ہے، مگر میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جو اپنے گھر اور لوگوں کی برائی دوسروں کے منہ سے نہیں سن سکتے۔
دوسرا کسے کہا ہے؟ فائقہ نے مجھے پیٹ ڈالا۔ پھر ارم کی شادی ہو گئی، خالہ اور فائقہ واپس چلی گئی۔ ممی پھر سے اداس ہو گئی۔ ہم لوگ اپنے فلیٹ میں واپس آ گئے تھے۔ میں گریجویشن کے بعد بالکل فارغ تھی، سارا دن ممی کا دل بہلانے کی کوشش کرتی رہتی۔ ممی، ارم کی شادی کی تصویریں دیکھتے دیکھتے میں نے ایک دم انہیں پکارا۔ ممی نہ جانے کس تصور میں مگن تھی۔ پاپا ابھی تک آئے نہیں؟ میری نگاہیں وال کلاک سے ٹکرا کر واپس لوٹیں۔ شام کے 7 بج رہے تھے اور پاپا ہمیشہ 5 بجے گھر پر موجود ہوتے تھے۔ ہاں، آج تو واقعی لیٹ ہو گئے ہیں۔ آج نہیں ممی، ہم جب سے لوٹے ہیں پاپا اکثر لیٹ آنے لگے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہو لائبہ گڑیا؟ پاپا کی آواز اور ان کے مخصوص جملے پر میں چونک کر اٹھی۔ سوری، کچھ کام بڑھ گیا تھا۔ انہوں نے بریف کیس ممی کو تھمایا۔ چائے بناؤں پاپا؟ میں نے تصویریں سمیٹی۔ نہیں، چائے میں نے پی لی ہے۔ یہ کیا ہے؟ انہوں نے بیڈ پر نیم دراز ہو کر میرے ہاتھ سے تصویریں لے لیں۔ ارم کی شادی کی تصویریں ہیں۔ میں پاپا کے پاس بیٹھ کر انہیں ہر تصویر کا بیک گراؤنڈ بتانے لگی۔ ممی کچن میں چلی گئی تھی۔ کھانے کے وقت تک ہم لوگ باتیں کرتے اور ٹی وی دیکھتے رہے۔ پاپا کا حسب معمول موڈ بہت خوشگوار تھا۔ وہ مجھ سے باتیں کرتے کرتے آواز دے کر ممی کو کسی نہ کسی بات پر چھیڑ دیتے۔ کھانے کے بعد ہم لوگ واک کے لیے نکل گئے اور حسب معمول آئس کریم کھا کر ہی لوٹے تھے۔ پھر پاپا نے میرا یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروا دیا، جہاں پروفیسر ادریس کی کلاس کے بعد وہ فوراً میرے سامنے آیا تھا۔ کچھ لمحے میں اسے پہچان ہی نہ سکی۔ دیکھا بھی کہاں تھا اسے، بس ایک سرسری نگاہ، مگر ارمغان کا والہانہ انداز قابل دید تھا۔ آپ یہاں؟ کس قدر اشتیاق اور خوشی تھی اس کے لہجے میں۔ ایک پل کو میں ٹھٹک سی گئی، مگر اتنی جلدی کسی کے ساتھ فری ہو جانا میری فطرت نہ تھا۔ ہم وہاں اکثر چرچ روڈ پر ملا کرتے تھے۔ ایک دم جھماکا ہوا تو یہ موصوف وہ ہیں۔ مجھے اس کے انداز پر ہنسی آ رہی تھی۔ یاد دہانی یوں کروا رہا تھا جیسے ہم وہاں اکٹھے واک کرتے رہے ہوں۔ یا تو احمق تھا یا پھر ضرورت سے زیادہ ہوشیار۔ سو میں رکھائی سے جواب دے کر چلی آئی۔ بعد میں جب میں نے ارمغان کو اپنے پہلے تاثر کے بارے میں بتایا تو وہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا کہ میں پہلی نظر میں تم سے محبت کر بیٹھا اور تم مجھے احمق، شاطر، عیار اور نہ جانے کیا کچھ سمجھتی رہیں۔ کیا لکھ رہی ہو لائبہ؟ ممی کی آواز پر وہ بری طرح چونکی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ کھلے دریچے کے باہر رات بہتی تھی، جس کا آدھا سفر اختتام پذیر ہونے کو تھا۔ کچھ سوالوں کے جواب باقی تھے ماما۔ یہ کوئی وقت اور موقع تو نہیں بیٹا؟ انہوں نے بے حد تھکے تھکے انداز میں کہا۔ لائبہ نے سر اٹھا کر اپنے قریب کھڑی عورت کو دیکھا جسے ایک عمر کے بعد اپنے سفر کے رائگاہ جانے کا احساس ہوا تھا۔ یہی تو وقت ہے ممی، پھر کون جانے کون کہاں ہوگا۔ مجھے اس کہانی کا اختتام تو کرنے دیں۔ سوال ادھورے رہ جائیں تو ریشم کی ڈوری کی طرح ساری کہانی الجھی رہ جاتی ہے، وہ بہت آہستگی سے نم لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ممی خاموشی سے پلٹ گئیں۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے کہ نئی صبح ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگی۔ میں نہیں جانتی وہ زندگی کیسی ہوگی، آسان، مشکل یا شاید بہت مشکل۔ اور تب زندگی کتنی سہل لگتی ہے۔ ایک مہربان دوست جیسی مجھے ارمغان کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے میں مزہ آتا۔ اس کی شرارتیں، اس کے جملے، اس کی کوشش اور جنجلایا ہوا انداز میں بہت انجوائے کرتی۔ لیکن یوں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس وہ سب ہونے کے بعد ہماری صلح ہو گئی اور دوستی نے محبت کا روپ ڈھال لیا۔ زندگی کتنی مصروف مگر خوبصورت ہو گئی تھی۔ صبح یونیورسٹی، پھر جواں ادب کا آفس۔ ہم دونوں لڑتے جھگڑتے، بہت بحث بھی کرتے، مگر محبت بہت احتیاط کے ساتھ چھپا کر رکھ لی تھی۔ سب لوگ سمجھتے کہ ہم میں صرف دوستی ہے، بہت گہری دوستی۔ کبھی کبھی ہم سب سے نظر بچا کر سمندر کی طرف نکل جاتے۔ وہ مجھ سے دادا دادی جان اور ہنی کی باتیں کرتا، میں اسے ممی اور پاپا کے بارے میں بتاتی۔ اپنی مصروفیات میں میری توجہ ممی کی طرف سے کافی کم ہو گئی تھی۔ مجھے خبر بھی نہ ہوئی کب اور کہاں تبدیلی آئی۔ بس ممی ایک دم خاموش سی ہو گئی تھی اور جب مجھے محسوس ہوا تو میں نے بے اختیار پوچھا، ممی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ پالک کاٹ رہی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ طبیعت ٹھیک نہ ہوتی تو کیا میں کچن میں کام کر رہی ہوتی؟ نہیں، آپ کچھ چپ چپ سی لگتی ہیں۔ یوں ہی سارا دن کام کاج میں لگی رہتی ہوں تو تھکن سی ہو جاتی ہے، اور تمہیں بھی تو میری ذرا پرواہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا ہاتھ بھی بٹا دو۔ صاف لگتا تھا وہ مجھے ٹال رہی ہیں۔ میں نے بے حد حیرت سے انہیں دیکھا۔ آج سے قبل تو ممی ہمیشہ یہی کہا کرتی تھی کہ یہاں کل 3 نفوس کا کام ہی کتنا ہے، اور اب ایسی کیا بات ہے جو ان کے وجود میں تھکن بن کر اتر آئی، اور شاید میری کھوجتی نگاہوں سے خائف ہو کر انہوں نے مجھے ٹوکا تھا، چائے کا پانی اتنا نہیں ابالتے؟ ممی پاپا کہاں مصروف ہوتے ہیں آج کل؟ میں نے چائے کی پتی پانی میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، وہ فریج سے گوشت کا پیکٹ نکالنے لگی۔ پتہ نہیں، میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، پھر ہنس دی۔ ممی پاپا 5 منٹ بھی لیٹ ہو جائیں تو آپ کو فون کر دیتے ہیں۔ اب نہیں کرتے؟ ممی کے سپاٹ لہجے نے میری ہنسی کو بریک لگا دی۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، اور یہ بال کی کھال اتارنا تم نے کہاں سے سیکھا ہے؟ انہوں نے جنجلا کر مجھے ڈانٹا تو میں بہت کچھ پوچھنے کی خواہش دبا کر چائے بنا کر کمرے میں آ گئی۔ میں اس وقت ممی کو ارمغان کے بارے میں بتانا چاہ رہی تھی، مگر ان کا موڈ دیکھ کر ارادہ بدل دیا اور اپنے کمرے میں آ کر پھر سے سوچنے لگی۔ کچھ تھا جو میرے لاشعور سے شعور پر دستک دیتا تھا، ایک نامعلوم سا احساس، کوئی چھوٹی سی تبدیلی، جیسے آپ دیوار پر لگی پینٹنگ ہٹا دیں
یا کارنرز پر درا بڑا سا گلدان کہیں منتقل کرنے کے بعد کمرے میں داخل ہوں تو اچانک غیر محسوس سی کمی کا احساس ہوتا ہے۔ آپ ایک ثانیے کو صحیح اس جگہ کو دیکھتے ضرور ہیں، مگر پینٹنگ بھی اپنی جگہ پر تھی اور گلدان بھی۔ اس کے باوجود مجھے کسی کمی، کہیں خالی پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ میں نے بیزاری سے سامنے دھری کتابوں کو دیکھا۔ مجھے نوٹس بنانے تھے اور معاشرے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے واقعات پر جواں ادب کے لیے ایک مضمون بھی لکھنا تھا، جس کے بارے میں ارمغان نے مجھے ٹھیک ٹھاک اعداد و شمار اکٹھے کر دیے تھے۔ بس ایک ماہر نفسیات مسز فضا رحمان سے ملنا باقی تھا، اور یہ کام ظاہر ہے کہ مجھے ہی کرنا تھا، مگر میرا دل ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ میں بہت دیر تک یوں ہی بیٹھی رہی۔ مجھے پاپا کا انتظار تھا۔ پاپا آئے مگر کہیں کوئی ہلچل نہ ہوئی، نہ ہی ممی نے ان سے دیر سے آنے کا سبب دریافت کیا۔ چند آوازوں کے بعد ایک گہری خاموشی پورے گھر پر چھا گئی تھی، اور میرے لیے یہ خاموشی کتنی اجنبی اور نامانوس سی تھی۔ پاپا کے گھر آتے ہی گویا پھلجھڑیاں سی ٹوٹنے لگتی تھیں۔ میں گھبرا کر باہر نکل آئی۔ پاپا سامنے ہی کاؤچ پر بیٹھے اپنی کن پٹی مسل رہے تھے۔ پاپا آپ ٹھیک تو ہیں؟ میں گھبرا کر ان کے قریب بیٹھی۔ ہاں، انہوں نے چونک کر ہاتھ ہٹایا، پھر مجھے دیکھ کر مسکرا دیے۔ کیسی ہو لائبہ جانو؟ میں تو ٹھیک ہوں، مگر آپ؟ میں نے تشویش سے جملہ ادھورا چھوڑا۔ میں بھی ٹھیک ہوں۔ انہوں نے دھیرے سے میرے گال تھپ تھپائے اور بیڈ روم میں چلے گئے، اور پتہ نہیں کیوں مجھے ان کے انداز میں مخصوص بے ساختگی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اس سے قبل کہ میں اس بارے میں کچھ اور سوچتی، ارمغان کا فون آ گیا۔ سنو، فوراً تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے تمہارے لیے ڈاکٹر فضا رحمان سے ٹائم لیا ہے، ہمیں اسی وقت ان کے گھر جانا ہے۔ تھینک یو ارمغان۔ میں سوچ ہی رہی تھی کہ اپنا شکریہ اپنے پاس رکھو، وہ جل کر بولا۔ بس 10 منٹ ہیں تمہارے پاس، اور میں نے اسے بنا خدا حافظ کہے ریسیور رکھا تھا۔ ممی، میں ڈاکٹر فضا رحمان سے ملنے جا رہی ہوں، ارمغان مجھے پک کر لے گا۔ میں نے کچن کے دروازے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اطلاع دی۔ ارمغان کون؟ انہوں نے سرسری انداز میں پوچھا۔ میرا کلاس فیلو ہے، میں نے بتایا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں تیار ہو کر نیچے آئی تو ارمغان کی گاڑی پارکنگ میں کھڑی تھی۔ میرا خیال تھا مجھے تمہارا انتظار کرنا پڑے گا۔ میں اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ تم میرے بارے میں زیادہ خیال مت کیا کرو، میں گزشتہ 10 منٹ سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، اس نے گاڑی نکالتے ہوئے بتایا۔ تبھی میری نگاہ PCO پر پڑی تو میں اچھل گئی۔ تم نے یہاں سے فون کیا تھا؟ اس نے ہنستے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ تو تم اوپر کیوں نہیں آئے؟ میں تمہیں ممی اور پاپا سے ملواتی۔ مجھے افسوس ہونے لگا، ارمغان نے بہت اچھا موقع مس کیا تھا۔ کیا کہہ کر ملواتی؟ تم کیا کہلوانا پسند کرتے؟ میں نے برجستہ پوچھا۔ جو میں کہلوانا پسند کروں گا، اس کے لیے مجھ سے زیادہ میرے دادا جان کو تمہارے پاپا سے ملنا چاہیے۔ اس کا لہجہ معنی خیز تھا۔ تمہارا کیا خیال ہے، پاپا تمہیں بنا دیکھے پاس کر دیں گے؟ میں نے چڑھایا۔ ہم چیز ہی ایسی ہیں۔ اس نے کالر کھڑا کیا۔ خوش فہم۔ یوں ہی ہلکی پھلکی باتوں میں کلینک آ گیا۔ وہاں سے فارغ ہوئے تو ہم ساحل پر آ گئے، اور ہم یہاں اکثر آیا کرتے تھے۔ وہ ساتھ ہوتا تو میں سب کچھ بھول جاتی، بس یہی جی چاہتا کہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیے دور، بہت دور نکل جاؤں۔ ہم چپ چاپ ننگے پاؤں چلتے جاتے اور ہمارے قدموں تلے گیلی ریت لمحوں کی طرح پھیلتی جاتی، اور تبھی وہ اچانک خوفزدہ ہو کر پوچھنے لگتا، لائبہ ساتھ تو نہ چھوڑ جاؤ گی؟ اور میں حیرت زدہ سی اس سے پوچھتی، یہ محبت میں بے یقینی کیسی؟ کل میں نے ایک نظم پڑھی تھی نوشی گیلانی کی، وصال رود کی یہ پہلی دستک ہے سرزنش کی، کہ ہجر موسم نے رستے رستے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ صرف وہمیں ہیں۔ وہ نظم میں نے پوری نہیں ہونے دی۔ ارمغان نے کبھی دعوے نہیں کیے تھے، مگر اس شام وہ بار بار اپنی محبت کا یقین دلاتا تھا، جینے مرنے کی قسمیں کھاتا تھا۔ مجھے وہ بہت خوش مگر کچھ خوفزدہ سا لگا، اور اسی شام واپس لوٹتے ہوئے میں نے ایک گاڑی کو رکتے دیکھا، اور اس میں سے نکلتے لوگ۔ وہ پاپا تھے، وہ میری ہم عمر لڑکیاں اور 3 چھوٹے لڑکے اور ایک 40-50 سالہ خاتون۔ ارمغان گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ میں نے اسے روکا نہیں۔ گھر آ کر ممی نے پاپا کے بارے میں پوچھا، کہیں باہر گئے ہیں؟ بتایا بھی نہیں۔ نہیں، اور تمہیں کیوں اتنی تشویش ہو رہی ہے؟ انہوں نے الٹا مجھ سے پوچھا تو میں خاموش ہو گئی۔ کون ہو سکتے تھے وہ؟ پاپا کے کسی دوست کی فیملی، اس صورت میں ان کے دوست کو ساتھ تو ہونا چاہیے تھا۔ میں پاپا سے پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ وہ خاموش ہو کر ممی کو دیکھنے لگے۔ تمہارے تایا کی فیملی تھی؟ تایا کی فیملی؟ میں نے باری باری دونوں کو دیکھا، پھر پاپا کی طرف پلٹی۔ پاپا، آپ ان سے ملتے ہیں؟ کیا نہیں ملنا چاہیے؟ وہ الٹا مجھ ہی سے پوچھنے لگے تو میں سٹ پٹا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر آپ نے چھپایا کیوں؟ میں نے نہیں، تمہاری ممی نے چھپایا ہوگا، کیونکہ شاید رابعہ یہ نہیں چاہتی کہ میں یا تم ان لوگوں سے ملیں۔ اف، اتنا سنگ دل اور کٹور لہجہ تھا پاپا کا۔ ممی کا چہرہ ایک دم پیلا پڑ گیا۔ پاپا چلے گئے تھے، میں حیرت زدہ تھی۔ ممی، ٹیک اٹ ایزی، میں نے دھیرے سے ان کا ہاتھ دبا کر تسلی دینا چاہی۔ میں نے تو ایسا کبھی نہیں چاہا لائبہ، کتنی بے چارگی تھی ان کے لہجے میں۔ آئی نو ممی، پاپا کب سے ان لوگوں سے مل رہے ہیں؟ جب سے ان کے رویے میں تبدیلی آئی ہے۔ آپ کا مطلب ہے؟ لائبہ، مجھے کبھی اس بات پر اعتراض نہیں رہا کہ مراد اپنے گھر والوں سے نہ ملے۔ ناراضی ہماری طرف سے نہیں بلکہ ان لوگوں کی طرف سے تھی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی یہ جان کر
کہ ان لوگوں نے ہمیں معاف کر دیا، لیکن اب احساس ہوتا ہے انہوں نے صرف اپنے بیٹے کو معاف کیا ہے، مجھے نہیں۔ وہ بے حد دل گرفتگی سے کہہ رہی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم ان سے جا کر ملیں گے تو پاپا کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو جائے گی کہ آپ نہیں چاہتی۔ تم نے مراد کا رویہ دیکھا ہے؟ یوں لگتا ہے جیسے وہ صرف مجھے قصوروار سمجھ رہے ہوں۔ ڈونٹ وری ممی، ایوری تھنگ ول بی آل رائٹ۔ مجھے یونیورسٹی سے دیر ہو رہی تھی، مگر وہاں جا کر مزید کوفت ہوئی۔ ارمغان آج آیا ہی نہ تھا، سو میں جلد ہی واپس آ گئی تھی، اور وہ مزید 2 دن نہ آیا تو میں پریشان ہو گئی، اور اس سے قبل کہ اس سے خفا بھی ہو جاتی، اس کا فون آ گیا تھا ہنی کے والد کا۔ سن کر مجھے واقعی بہت افسوس ہوا تھا۔ میری ارمغان سے مختصر سی بات ہوئی تھی، اور اگلے دن پاپا نے مجھ سے پوچھا تھا، لائبہ تایا سے ملنے چلو گی؟ میں نے ممی کی طرف دیکھا تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ صرف میں نہیں، ممی بھی جائیں گی، میں نے مسکرا کر کہا، تو پاپا نے بے یقینی سے مما کو دیکھا۔ ریئلی؟ اب تو آپ کو مجھ پر اعتبار ہی نہیں رہا مراد، ممی نے افسردگی سے کہا تھا۔ وہ جانے کو تیار تو تھی، مگر اس دن انہیں بخار آ گیا۔ میں انہیں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتی تھی، مگر انہوں نے مجھے زبردستی بھیج دیا۔ تمہارے پاپا نے ان لوگوں کو بتا دیا ہوگا، اچھا نہیں لگے گا۔ وہ ایک بہت کھلا اور پرانی طرز کا گھر تھا۔ پاپا بے حد ایکسائٹڈ تھے، مجھے اپنے بچپن کی ہر بات بتا رہے تھے۔ کہاں انہوں نے سائیکل چلانا سیکھی، کہاں وہ گرے تھے اپنے بابا سے ڈانٹ کھا کر، وہ کون سے درخت پر چھپا کرتے تھے۔ اس لان میں انہوں نے چھوٹی پھوپھو کے ساتھ کئی بیڈمنٹن کے میچ کھیلے تھے اور انہیں ہمیشہ ہرایا تھا۔ میں حیرت زدہ سی سنتی رہی۔ پاپا کو تو کچھ بھی نہ بھولا تھا، بچپن سے لے کر جوانی تک کی ہر بات انہیں پوری جزیات کے ساتھ یاد تھی۔ وہ مجھے سیدھا اپنی امی یعنی میری دادی کے کمرے میں لے گئے۔ ان کی بوڑھی آنکھوں میں پاپا کو دیکھ کر جو چمک ابھری تھی، اس کے سامنے ہزاروں ستاروں کی روشنی مانند تھی۔ میں مبہوت سی رہ گئی۔ ان کی باہیں پھیلی اور پاپا کا لمبا چوڑا وجود ننھے بچے کی طرح نئی بازو میں سما گیا۔ دیکھیں اماں، لائبہ آئی ہے، پاپا نے کہا تو انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا۔ ماشاء اللہ کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ انہوں نے پاس بلا کر مجھے پیار کیا، لیکن اس پیار میں وہ بے ساختگی نہیں تھی جو پاپا کے لیے تھی۔ ذرا سی دیر میں تایا جان اور ان کی فیملی آ گئے۔ تایا جان تو بالکل پاپا کی دوسری کاپی تھے۔ تائی مجھے کچھ مغرور سی لگی، انہوں نے مجھے سرتاپا دیکھا۔ اچھا تو یہ ہے لائبہ، اکلوتی اولاد، اور وہ بھی بیٹی۔ مجھے ان کا تبصرہ انتہائی فضول لگا تھا۔ میں نے پاپا کو دیکھا، وہ تایا جان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے، شاید سنا ہی نہیں۔ خیر سے میرے 2 بیٹے ہیں، اس وقت ٹیوشن پڑھنے گئے ہیں۔ پتہ نہیں وہ کیا جتانا چاہ رہی تھی۔ تب ہی جامنی سوٹ میں ملبوس ایک نازک سی لڑکی نے آگے بڑھ کر انہیں ٹوکا، ممی پلیز۔ پھر مجھے دیکھ کر مسکرائی۔ میں ماہا ہوں اور یہ مانور، ہم دونوں تمہاری کزنز ہیں۔ وہ بہت پیاری ہنسمکھ سی لڑکیاں تھیں۔ تمہاری بیوی نہیں آئی مراد؟ دادی جان نے پوچھا تھا۔ اس کی طبیعت کچھ خراب تھی، پاپا نے بتایا تو تائی جان طنزاً مسکرائیں۔ اس کی طبیعت تو اب خراب ہوگی ہی، اس کی ساری کوششوں پر پانی جو پھر گیا۔ ان کا تبصرہ خاصا سنگ دلانہ تھا۔ مجھے برا لگا تو بول اٹھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے تائی جان، ممی تو خود چاہ رہی تھی، مگر انہیں بخار تھا اور چکر بھی آ رہے تھے۔ سب سسرال والوں سے نہ ملنے کے بہانے ہیں بیٹا۔ دادی جان کی بات پر مجھے حقیقتاً دکھ ہوا تھا۔ ماں مجھے وہاں سے نہ لے جاتی تو شاید میں کچھ بول ہی دیتی۔ تو یہ ہے پاپا کے رویے میں تبدیلی کی وجہ، انہیں ممی سے بدظن کیا جا رہا تھا، مگر کیوں؟ اتنے عرصے کے بعد وہ لوگ ان دونوں میں دوری پیدا کر کے وہ کون سے بدلے لینے کی کوشش کر رہے تھے؟ اس سارے قصے میں پاپا کا قصور تو کچھ زیادہ نکلتا تھا۔ اگر ممی نے انہیں بہکایا تو وہ ایک باشعور اور سمجھدار انسان تھے، انہوں نے کیوں نہ اپنے والدین کی مرضی شامل کی؟ مگر مجھے لگا خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش میں پاپا بھی سارا الزام ممی پر رکھنے میں مصروف ہیں، اور میرے بیٹے، ان کا یہ روپ خاصا تکلیف دہ تھا۔ میں آتے ہوئے جتنی ایکسائٹڈ تھی، جاتے ہوئے اتنی افسردہ تھی۔ کیسے لگے تمہیں سب لوگ؟ پاپا ساری محبتوں کو پا کر بہت سرشار تھے۔ اچھے ہیں، میں نے آہستگی سے کہا، اور یہ پہلی بار تھا کہ انہوں نے میرے لہجے پر غور نہیں کیا اور مطمئن ہو گئے۔ میں ممی سے کچھ نہ چھپا پائی تھی، سب کچھ بتا دیا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، تمہارے پاپا کا رویہ اس بات کا ثبوت تھا۔ وہ کتنی دکھی ہو گئی تھی۔ پاپا تو جیسے ہمیں بھولنے ہی لگے تھے، اکثر ہی رات کو دیر سے گھر آتے، کھانا بھی وہیں کھاتے۔ نہ جانے کیوں وہ بیلنس نہیں رکھ پائے، نہ تب اور نہ اب۔ یہ مسئلے اپنی جگہ تھے، یونیورسٹی کی اپنی زندگی۔ اگلے دن ارمغان آیا تو میں نے اسے بے سے پوچھا، ہنی کیسی ہے؟ کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ کچھ سنجیدہ نظر آیا۔ ہاں، حادثہ بھی تو اتنا بڑا ہے۔ ایک دم چپ ہو گئی ہے۔ کتنا فکر مند تھا وہ اس کے لیے، گویا اس کا بس نہ چلتا ہو کہ کہاں سے ایسی کوئی خوشی ڈھونڈ لائے جو ہنی کے لبوں پر ہنسی کھلا دے۔ تم اس کا خیال رکھا کرو۔ مجھے کیا معلوم تھا اسے یہ ڈیوٹی مستقل طور پر سونپ دی جائے گی۔ کوشش تو بہت کرتا ہوں، مگر ابھی نیا نیا صدمہ ہے۔ کسی دن اسے لے کر ہمارے گھر آؤ نا۔ تمہارے ہاں؟ وہ چونکا۔ ہاں، رات کو میں نے ممی کو تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ وہ نہ جانے کس سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ تو پھر لاؤ گے؟ شاید وہ اسی طرح بہل جائے۔
ہاں دیکھوں گا۔ مگر اسی رات گھر میں جھگڑا ہو گیا تھا، ممی اور پاپا کا پہلا جھگڑا، جس نے میری زندگی اور سوچوں کا رخ بدل دیا۔ شادی کے 25 برس کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یہ شادی ان کی جذباتی غلطی تھی۔ وہ ایک محبت خاموش، غمزدہ و پسماردہ ایک کونے میں پڑی اپنی ہرمن نصیبی پر بین کرتی رہی اور وہ ڈھیروں محبتیں اس پر غالب آ گئیں۔ اف پاپا کی وہ آواز اور ممی کا سفید پڑتا چہرہ۔ اگر تمہیں محبت ہوتی شہلا مراد تو تم مجھے کبھی میرے والدین سے الگ نہ کرتی۔ جو ساری کشتیاں جلا کر نکلی تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ کیا ہاتھ آیا ایک عمر کی سیاہی کے بعد؟ ایک الزام، محض ایک شک۔ محبت تو کل بھی فاتح تھی اور آج بھی فاتحہ ہی رہی، تو پھر ہارا کون؟ اور پھر تقدیر نے دوسرا وار کیا۔ کھلتے پھولوں کی آہٹوں کو سماعتوں میں پروتے ہوئے اس نے کہا تھا، ہم وہاں ملیں گے جہاں کوئی نہ ہو اور جہاں سورج اپنے آخری قدم دھرتا ہے۔ محبت پھر امتحان میں تھی۔ مجھے اپنی محبت کو بچانا تھا اور میں محبتوں کو ہارتے ہوئے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، تو تمہارے گرد دعاؤں کا حصار باندھتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں پر شام کی لالی باندھ لی۔ میں شام کا کنارہ نہیں، تم سورج کی لالی نہیں، ہم ان دونوں کے بیچ حد فاصل ہیں۔ اس فیصل کائنات کو عبور کر تو لیتی، لیکن اس کے عقب میں سورج طلوع نہ ہوتا تو؟ ایک خوف سا من میں ڈولتا تھا کہ اعتبار کی ڈوری ہاتھوں سے پھسل رہی تھی۔ یہ خوف میری آخری حد تھا کہ اس کے بعد مرگ صرف سناٹا اس کائنات کی گود میں سسکتا ہے۔ اس کے انابی لبوں کی گھنی مسکراہٹ میں طنز کا زہر کیوں اترا تھا؟ اے ابن آدم، ہوا کی بیٹی کا دکھ جان سکو تو کیوں کر۔ وہ محبتوں سے گندی مورت ہے اور تم اسے محبت کرنا سکھاؤ گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں طنز اس کے ہونٹوں سے اتر کر میرے ہونٹوں پر جم جاتا ہے۔ محبت ازل سے اس دل کا انتصاب ہے اور تم اس کے معنی پوچھتے ہو۔ تم نے محبت کو وجود میں دیکھا، میں نے روح کو بالشوں میں ناپا ہے، اور تم کہتے ہو میں تمہیں وہاں ملوں جہاں سورج کے آخری قدم۔ آخری قدم کے بعد جانتے ہو کیا ہے؟ شام کا کنارہ، رات کی تاریکی۔ محبت کا مفہوم تم کیا جانو؟ یہ طلوع ہے، غروب نہیں۔ ہاں یہ مضبوطی ہے، کمزوری نہیں۔ مگر مجھے کسی ایک نہیں، ان ساری محبتوں کی مضبوطی درکار ہے جو تمہارے گرد دعاؤں کا حصار باندھتی ہیں۔ دروازہ لائبہ کی ممی نے کھولا تھا، اسے دیکھ کر چونک گئی۔ تم؟ ارمغان نے اضطراری انداز میں دروازے پر ہاتھ رکھا۔ مجھے لائبہ سے کچھ بات کرنی ہے، بس اپنے ایک سوال کا جواب، اس پر قرض ہے میرا۔ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے راستہ دیا، وہ ان کے پیچھے اندر چلا آیا۔ سارا فلیٹ بے ترتیبی کا شکار تھا، سارا سامان الٹ پلٹ تھا۔ آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ میں جا رہی ہوں، انہوں نے رسانیت سے بتایا تو وہ چونک گیا۔ کہاں؟ اپنے شوہر کے پاس، انہوں نے بلایا ہے مجھے۔ لائبہ؟ ارمغان نے پوچھنا چاہا، وہ اس کی بات کاٹ کر پوچھنے لگی، چائے بناؤں تمہارے لیے؟ نہیں، ہنی گاڑی میں میرا انتظار کر رہی ہے۔ اس نے منع کیا تو انہوں نے چونک کر اسے دیکھا، پھر آہستگی سے بولی، میں لائبہ کو بھیجتی ہوں۔ وہ چلی گئی تو ارمغان ایک خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ اسے یہاں نہیں آنا تھا، آج ہنی کا آخری پیپر تھا۔ وہ اسے پک کر کے واپس لوٹا تو بلا ارادہ ہی گاڑی کا رخ اس کی طرف موڑ دیا تھا۔ مجھے معلوم تھا تم آج آؤ گے، اس کی پشت سے آواز ابھری۔ ارمغان کھڑا ہو کر پلٹا۔ سفید نیٹ کی ڈریس میں سارے بالوں کو سمیٹے وہ مبہم سا مسکرا رہی تھی۔ بیٹھو۔ مجھے بیٹھنا نہیں ہے لائبہ۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی پر لائبہ خاموش سی ہو گئی، پھر اس کے قریب سے نکل کر سامنے والی کرسی پر آ بیٹھی۔ اس کے ہاتھوں میں سفید جلد والی ڈائری تھی۔ ہنی کیسی ہے؟ اچھی ہے۔ ہاں وہ تو ہے، یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی تھی۔ ارمغان منتظر سا اسے دیکھتا رہا۔ لائبہ کی ممی نے ایک بیگ لا کر صوفے کے قریب رکھا۔ میں وسیم سے شادی کر رہی ہوں، لائبہ نے بیگ پر نظر جماتے ہوئے آہستگی سے بتایا۔ ارمغان کے اندر سناٹے سے اتر آئے۔ ہاں تم میرے علاوہ کسی سے بھی شادی کر سکتی ہو۔ اس کے لہجے میں دبا دبا غصہ، پچھتاوا اور دکھ مرتعش تھا۔ لائبہ نے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا کر اسے دیکھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ چلتا ہوں۔ اپنے کسی سوال کا جواب نہیں لوگے؟ ہر سوال کا جواب تو مل گیا، وہ زہر خند لہجے میں گویا ہوا۔ کسی سوال کا جواب نہیں ملا ارمغان، جلد بازی مت کیا کرو۔ وہ چند قدم چل کر اس کے سامنے آئی۔ کچھ لمحے اس کے بےتاب نگاہیں ارمغان کے چہرے پر بھٹکتی رہیں اور وہ ان نم آنکھوں میں جھانکتا رہا۔ کتنے خوبصورت لمحے، کتنی محبتیں، کتنی چاہتیں اور بےتابیاں ان نگاہوں میں پنہاں تھیں۔ ایسا کیوں کیا تم نے؟ وہ کتنا بےتاب ہو کر مگر ہارے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ لائبہ کا دل چاہا ایک بار تو اس کے شانے پر سر رکھ کر سارے آنسو بہا دے، اس سے قبل کے نوک مسرگاں پر مچلتا قطرہ آب اس کے سارے ضبط توڑ دیتا۔ اس نے آہستگی سے چہرہ جھکا دیا۔ کچھ آنسو بہت سنبھال کر رکھنے پڑتے ہیں۔ اس نے بھی پلکیں چپک کر اس آنسو کو دل کے کسی کونے میں گرا دیا۔ آواز بہت زور سے آئی تھی۔ قیامت کا شور ہوا، پھر 400 ہو کا عالم تھا۔ یہ ڈائری، اس نے سیاہ جلد والی ڈائری اس کی سمت بڑھائی۔ پڑھ لینا، سارے جواب مل جائیں گے۔ اس کے حلق میں پھندہ سا پڑا، پھر بھی سب جرم میرے نکلے تو معاف کر دینے کا حوصلہ پیدا کرنا کہ مجھے بددعاؤں سے بہت ڈر لگتا ہے۔
ارمغان نے تنویمی کیفیت میں ڈائری پکڑ لی۔ جاؤ، ہنی انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ رخ بدل گئی۔ لائبہ، کچھ نہ کہو تو بہتر ہے۔ لائبہ کے ایک ہی جملے نے اس کے سارے الفاظ منجمد کر دیے۔ وہ تھکے تھکے قدموں سے واپس لوٹا۔ لائبہ کی آنکھوں میں مچلتے آنسوؤں نے اسے ساکت سا کر دیا تھا، جو پکار پکار کر کہہ رہے تھے، ہاں ارمغان، تمہیں کسی اور کو سونپ دینا اتنا بھی آسان نہ تھا۔ ہنی اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ اس نے احتیاط سے دروازہ کھولا تھا، گاڑی سٹارٹ کرنا چاہی، مگر رہا نہ گیا تو ڈائری کھول لی۔ پہلا صفحہ، دوسرا، تیسرا، یک کے بعد دیگرے وہ صفحے پر صفحہ پلٹتا چلا گیا۔ ہر چیز ساکن تھی، بس لفظ بول رہے تھے، تصویریں بنا رہے تھے، منظر دکھاتے تھے۔ وہ اور سارے منظر جواب تھے۔ اس کے اندر اڑتی بدگمانیوں کی گرد بیٹھنے لگی۔ پھر اس کی نگاہ آخری صفحے پر جم گئی، اور لائبہ مراد نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ یہ نظم خود اپنے ہاتھوں مکمل کرے گی۔ وصال رود کی یہ پہلی دستک ہی سرزنش ہے کہ ہجر موسم نے رستے رستے سفر کا آغاز کر دیا ہے۔ تمہارے ہاتھوں کا لمس جب بھی میری وفا کی ہتھیلیوں پر ہنا بنے گا تو سوچ لوں گی، رفاقتوں کا سنہرا سورج غروب کے امتحان میں ہے۔ ہمارے باغوں سے گھر کبھی تتلیوں کی خوشبو گزر نہ پائے تو یہ نہ کہنا کہ تتلیوں نے گلاب رستے بدل لیے ہیں۔ اگر کوئی شام یوں بھی آئے کہ جس میں ہم تم لگیں پرائے، تو جان لینا کہ شام بے بس تھی۔ شب کی تاریکیوں کے ہاتھوں تمہاری خواہش کی مٹھیاں بیدیانوں میں کبھی کھلیں تو یقین کرنا کہ میری چاہت کے جگنوں نے تمہارے ہاتھوں کے لمس تازہ کی خواہشوں میں بڑے گہرے اندھیرے کاٹے۔ مگر یہ خدشے، یہ وسوسے تو تکلفاً ہیں۔ جو بے ارادہ سفر پہ نکلیں تو یہ تو ہوتا ہے، یہ تو ہوگا۔ ہم اپنے جذبوں کو منجمد رائیگانیوں کے سپرد کر کے یہ سوچ لیں گے کہ ہجر موسم تو وصل کی پہلے شام سے ہی سفر کا آغاز کر چکا تھا۔ یہ سچ کہ ہم نے گلاب رستے بدل لیے ہیں، مگر کانٹوں کا سفر یہ بھی نہیں۔ مجھے تم پر اعتماد تھا، تمہاری محبت پر بھی یقین تھا، مگر ایک اعتبار ان محبتوں پر بھی تھا جو تمہیں پر امید نگاہوں سے تکتی تھیں کہ یہ محبتیں کبھی نہ کبھی تم سے اپنا آپ منوائیں گی۔ تم انہیں اپنے اندر سے کھرچ نہیں سکتے۔ یہ جب تمہیں ہراتیں تو تم میری محبت کو پچھتاوے کے ترازو میں تولنے لگتے، اور تب تمہارا یہ جملہ مجھے مار دیتا۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے اپنوں سے کبھی الگ نہ کرتی لائبہ مراد۔ شاید میں تب بھی انکار نہ کرتی، مگر وہ جو تمہارے لوگ ہیں میرے سامنے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں نے ان کی آنکھوں میں التجا دیکھی، ان کے ہونٹوں پر مچلتی پکار سنی، اور وہ تو ہنی، وہ اتنی معصوم ہے کہ اسے دکھ دینے والا کبھی خوش نہ رہتا۔ میں نے انہیں ان کا مان لوٹا دیا۔ ہماری محبت ان سے زیادہ قیمتی تو نہ تھی۔ آج تمہیں میرا فیصلہ عجیب لگے گا، مگر ارمغان، یہ محبتیں ہم پر قرض ہوتی ہیں، اور یہ قرض لوٹانے ہیں، مجھے بھی اور تمہیں بھی۔ کوشش کرنا لائبہ کو بھول جاؤ۔ ارمغان گمسم سا بیٹھا رہا۔ ہنی چونک کر جاگی۔ کیا مان؟ کچھ نہیں، گھر چلتے ہیں۔ ارمغان نے گاڑی سٹارٹ کی اور ڈائری کے اوراق پھاڑ کر ہواؤں کے سپرد کرتے ہوئے سوچا تھا، میں تمہیں کسی مقدس راز کی طرح دل میں چھپا کر رکھوں گا لائبہ مراد، کبھی بھولوں گا نہیں کہ تم سے میں نے محبت کرنا سیکھا ہے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔